خواتین و حضرات، دنیا کے 2 ارب مسلمان اس بات پر یقین کامل رکھتے ہیں کہ قرآن پاک آج بھی حرف بحرف، لفظ بلفظ اور نقطہ بنقطہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے نازل کیا گیا تھا۔ مگر اگر یہ بات حقیقت ہے تو پھر قرآن کی قرات، حروف اور پرانے مخطوطات اور ٹیکسچول ویریئنٹس پہ اتنی بحث کیوں ہوتی؟ کیا قرآن کا تحفظ صرف ایمان کا دعویٰ ہے یا تاریخ اور تحقیق بھی یہی بات ثابت کرتی؟ آج انہی اہم سوالات پر گفتگو کرنے کے لیے میں نے ڈاکٹر شہزاد سلیم کو اپنی پوڈ کاسٹ میں مدعو کیا ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم فراہی اسکول آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں، جاوید احمد غامدی کے شاگرد ہیں اور المورد انسٹیٹیوٹ سے ان کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم نے قرآن کی پریزرویشن، قرآن کے تحفظ پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی، اور میرے اوپینین میں قرآن کے تحفظ پہ جتنا بھی کام ہو چکا ہے پاسٹ اینڈ پریزنٹ، اس میں ڈاکٹر شہزاد سلیم کی جو میتھڈالوجی ہے، جو تحقیق کا طریقہ ہے قرآن کی پریزرویشن پہ، وہ انتہائی اعلیٰ معیار اور اعلیٰ پیمانے کا ہے۔ وداؤٹ فردر اڈو، ڈاکٹر شہزاد سلیم۔ ڈاکٹر شہزاد سلیم، السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی پوڈ کاسٹ۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر سہیل، اٹس اے پلیزر ٹو بی ایٹ یور پوڈ کاسٹ۔ سب سے پہلے تو میں بہت زیادہ تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا۔ ڈاکٹر شہزاد، ویسے تو آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اپنا ہمیں تعارف خود کرائیے اپنے الفاظ میں۔ خاص طور پہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فراہی اسکول آف تھاٹ، غامدی اسکول آف تھاٹ کی طرف وہ کون سی چیزیں تھیں جنہوں نے آپ کے اٹریکٹ کیا؟ تو اپنا تعارف تو میں یہی کرا سکتا ہوں کہ میں دین کا ایک طالب علم ہوں، اور بس دین کے علم کی پیاس تھی جو ہمیشہ سے رہی، اور بس اسی حیثیت سے زندگی گزار رہا ہوں، اور اسی حیثیت سے کچھ لکھنا، لکھانا، پڑھنا، پڑھانا اور لوگوں کی خدمت کرنا، جی یہی ایک تعارف ہے۔ اور جہاں تک فراہی اسکول کا تعلق ہے یا اس کی طرف توجہ کا تعلق ہے، وہ تو اصل میں یہ ایسے سمجھ لیجیے کہ بالکل اتفاقاً ہوا ہے۔ میں بہت ہی اوائل میں میری ایک زندگی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا جس نے مجھے اصل میں ایک بہت مختلف شخص بنا دیا، یوں سمجھ لیں کہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا لائف میں۔ سو آئی لاسٹ مائی فادر when I was just about 14 years old۔ تو یہ وہ تھا ایک it was a defining moment of my life کہ جس نے مجھے بہت زیادہ دھچکا دیا، اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو نو کہ بھئی موت اور زندگی اور آخرت اور زندگی میں آنے کا مقصد اور یہ سب چیزوں کے بارے میں ایک سوالات پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اور مجھے ادب اور فلسفے سے دلچسپی تھی شروع سے ہی، بچپن سے۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو فلسفہ میں نے کچھ تھوڑا بہت پڑھا، اور مجھے محسوس ہوا کہ جو جوابات ملنے کے بجائے مزید سوالات ہیں جو پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر مذہب کی طرف کچھ پہلے بھی ہلکا پھلکا رجحان تھا، لیکن خیال ہوا کہ کیونکہ مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس اس چیز کا جواب ہے یا ان کے جوابات موجود ہیں، تو پھر میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا۔ ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم سے رابطہ رہا چند سال، اور پھر اتفاقاً آپ یوں سمجھ لیجیے کہ غامدی صاحب کے جو استاد ہیں امین احسن اصلاحی صاحب، ان سے ملاقات ہو گئی، اور میں ان کے پاس گیا، اور میرے پاس ان کے پاس کچھ سوالات تھے میرے پاس تو وہ سوال میں ان سے کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ہی واز ہارڈ آن ہیئرنگ۔ تو مجھے جو وہ حاضرین کچھ اور بھی تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ آپ کو مشکل ہوگا ان سے گفتگو کرنا، تو ان کے ایک شاگرد ہیں جاوید احمد غامدی جو قریب میں رہتے ہیں، آپ ان سے جا کے مل لیں۔ تو اس طرح سے میرا پھر تعارف ہوا۔ میں نے اسی وقت میں اٹھا ان کے پاس سے اور ان کے پاس چلا گیا، غامدی صاحب کے پاس جو نزدیکی رہتے تھے، اور میں نے ان سے کہا جی کہ میں آپ کی ٹیچر نے مجھے آپ کی طرف ریفر کیا، اور I have some questions regarding religion۔ So ایک کتاب تھی میرے ہاتھ میں، انہوں نے کہا اچھا آپ کتاب چھوڑ جائیں۔ میں چونکہ ٹائم لے کے نہیں گیا تھا تو وہ مصروف بھی تھے، تو انہوں نے کہا آپ نیکسٹ ویک آ جائیے گا۔ تو میں پھر وہ نیکسٹ ویک ان کے پاس گیا، انہوں نے ان سوالوں کے جواب بھی دیے، اور باتوں باتوں میں پوچھا کہ بھئی آپ کیا کرتے ہیں اور آپ یعنی کیا کرنا چاہتے ہیں۔ بلکہ میں نے کہا جی میں انجینئر، اس وقت میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا، الیکٹریکل انجینئرنگ کر رہا تھا، اور میرا آخری سال تھا۔ اور ان سے ملنے سے پہلے ہی میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا تھا، یہی جب اصلاحی صاحب سے میں نہیں ملا تھا، اس سے بھی پہلے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں ریسرچ اورینٹیڈ زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور دین کو بہت گہرائی میں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی یوں سمجھ لیں کہ ایونیو نہیں تھا، آئی ہیڈ نو آپشن۔ تو میں نے یہی بات غامدی صاحب سے بھی کی، میں نے کہا جی کہ میں اصل اگر آپ میرا دل کی بات پوچھیں تو میں کر تو انجینئرنگ رہا ہوں، لیکن میں دین کا طالب علم بننا چاہتا ہوں۔
تو یہ آئی تھنک یہ چیز تھی جو میں ہائنڈ سائڈ میں اب دیکھتا ہوں تو ممکن ہے دس گاٹ ہز اٹینشن. تو انہوں نے کہا اچھا ابھی تو آپ انجینئرنگ کر رہے ہیں. میں نے کہا ہاں جی انجینئرنگ تو کر رہا ہوں, لیکن میں ساتھ ساتھ پڑھنا بھی چاہتا ہوں اور جاننا بھی چاہتا ہوں. اور اس دوران میں مجھے ظاہر ہے چند ملاقاتوں میں ان کا اندازہ بھی ہو گیا تھا, ان کا تعارف بھی مجھے ہو گیا تھا. تو انہوں نے پھر خود ہی آفر کی کہ آپ کو یعنی آپ یہاں آتے رہیں انفارملی جب تک کہ آپ کی انجینئرنگ ختم نہیں ہوتی. جو بھی ہم پڑھا سکتے ہیں یا پڑھ سکتے ہیں وہ ہم کرتے رہیں گے, اور جب آپ کی انجینئرنگ ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد پھر آپ فارملی وابستہ ہوں. تو یہ اس طرح سے میرا پھر غامدی صاحب سے تعارف ہوا. اور جس چیز نے پھر مجھے سب سے زیادہ اٹریکٹ کیا وہ یہ تھا کہ جو بھی ان کے مذہب کو سمجھانے اور بتانے کی اپروچ تھی وہ دلیل پر مبنی تھی. یعنی وہ کنہیں جذبات پہ یا ایموشنز پہ یا کسی شخصیت کے شہر میں آ کے کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا, بلکہ جب بھی میں کچھ سوال کیا اور ان سے استفادہ کیا تو انہوں نے ہمیشہ دلیل کی بنیاد پہ بات کی. اور میں نے بھی کوشش کی کہ دلیل سمجھوں, اور جہاں سمجھ میں نہیں آتی تھی دلیل تو میں ان سے کہتا تھا کہ آپ کی بات مجھے سمجھ میں نہیں آتی یا مجھے آپ کی بات سے اتفاق نہیں نظر آتا. تو یہ وہ اصل میں یوں سمجھ لیں کہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ تھا جس نے مجھے ان سے متعلق کیا کہ ایک شخص کے ساتھ آپ ریزن کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں, ریشنلٹی کی بنیاد پہ بات کر سکتے ہیں, اتفاق کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, اور لائٹ ہارٹیڈ گفتگو میں مذاق بھی کر سکتے ہیں. بہت ہی خوبصورت اور ہارٹ وارمنگ سٹوری, خاص طور پہ جاوید احمد غامدی سے جو آپ کا تعلق رہا ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا, بہت انیوژل ہے پاکستان میں, کیونکہ پاکستان میں ایک ریجڈ قسم کا رشتہ ہوتا ہے خاص طور اسلامی ٹیچر اور اسلامی اسٹوڈنٹ کے اندر. لیکن یہ جو دوستانہ قسم کا تعلق ہے یہی پھر اسی نے شاید آپ کی پرسنالٹی کو ایسا شیپ کیا کہ آپ اس اسکول کی طرف اٹریکٹڈ رہے. آپ نے تعارف جو اپنا کرایا بہت ہی ہیوملٹی سے کرایا اور میں یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا. حالانکہ میری نظر میں نے جو آپ کا تعارف اپنے ویڈیو کے شروع میں کرایا, یو آر ون آف دا ٹاپ اسکالرس اس وقت جو لیونگ اینڈ اسکالرس فرام دا پاسٹ, خاص طور پہ وین اٹ کم ٹو دا پریزرویشن آف قرآن. آپ نے پریزرویشن آف قرآن کے اندر پوری پی ایچ ڈی کی ہے, اور آپ کی جو کتاب ہے جو میں یہ دکھانا چاہتا ہوں, دا ہسٹری آف قرآن, یہ کلیئر کیمرے میں نظر آ رہی ہے شہزاد صاحب؟ یہ ہسٹری آف قرآن ہے سامعین کے لیے, ڈاکٹر شہزاد سلیم کا یہ کریٹیکل ہسٹری بڑی والی کتاب ہے. یہ 1200 پیج کی کتاب ہے. اٹس این ایبسولوٹ مارول آف دا ہسٹری آف پریزرویشن آف قرآن. یہ جو ہے سن اوپس میگنم کہنا چاہیے, جیسے وہ نیوٹن کا اوپس میگنم تھا نا, پرنکپیا میتھمیٹکا, اس طرح یہ ڈاکٹر شہزاد کا اوپس میگنم ہے. اس میں انتہا سے زیادہ ریسرچ ہے, اور اس کے اندر وہ تمام اس کی جو میتھڈالوجی ہے بہت ہی شاندار ہے. اور جو لوگ 1200 پیج کی کتاب کو نہ ٹیکل کرنا چاہیں ان کے لیے یہ ڈاکٹر سلیم کا اس کا جو کنسائز ترجمہ ہے, یہ ہسٹری آف قرآن کنسائز اسٹڈی ہے. یہ چھوٹی کتاب ہے, اسی کی سمری ہے, لیکن میں بہت ہائیلی ریکمینڈ کروں گا جو لوگ پریزرویشن آف قرآن کے جو طالب علم ہیں ان کے لیے 2 کتابیں مسٹ ہیں, اور بھی کتابوں کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے. اس کتاب نے جو مجھے, یہ جو بڑی والی کتاب ہے, اس نے جو مجھے یوں اٹریکٹ کیا کہ اس کی جو میتھڈالوجی ہے وہ بڑی شاندار ہے. چاہے آپ ڈاکٹر سلیم سے یا فرائی اسکول آف تھاٹ کا جو ایونچوئل میسج ہے جو ہم ابھی آگے جا کے ڈسکس کریں گے کہ قرآن پرزرو کس طریقے سے ہے, چاہے آپ اس سے اگری کریں یا نہ کریں, یا آپ ٹریڈیشنل میتھڈ پہ جائیں, اس کتاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے اس میں دونوں طرف کی آرگومنٹس ڈسکس کی ہیں. اور میرے نزدیک جو انٹلیکچوئل آنیسٹی ہوتی ہے وہ یہ نہیں ہوتی کہ صرف آپ اپنی بات کہیں اس کے استدلال لے آئیں. انٹلیکچوئل آنیسٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسری طرف کا بھی پوائنٹ آف ویو لے کر آئیں, ان کے بھی استدلال لے کر آئیں, تمام استدلال کا ریبٹل کریں. یہ ہوتی ہے اسکالرلی میتھڈالوجی. اس کتاب کے اندر ڈاکٹر صاحب نے کوئی روایت, کوئی حدیث, کوئی قرآن کا ریفرنس نہیں چھوڑا جو ان کی بات کو پروو بھی کر رہا ہے اور ڈسپروو بھی کر رہا ہے. اور اگر ڈسپروو کر رہا ہے تو اس کے خلاف پہ انہوں نے استدلال دی ہے. تو آئی ہائیلی ریکمینڈ. پہلا سوال یہ ہے, ہم اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پریزرویشن آف قرآن ہے. تو سوال میں اوپننگ آپ سے یہ کہہ کے کرنا چاہتا ہوں کہ 2 سوال میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ فی الحال ہم ان کا جواب مختصر ہی رکھیں اور پھر آگے جا کے ہم اس کو جواب کو آگے بڑھائیں گے. تو پہلا میرا سوال یہ ڈاکٹر سلیم کہ آپ کے اوپینین میں اس وقت جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے وہ ورڈ بائی ورڈ, لیٹر بائی لیٹر, ڈاٹ بائی ڈاٹ ایسا ہی موجود ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا گیا تھا؟ اس کا مختصر جواب ہے یس, بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے ڈاکٹر شہزاد کہ دنیا میں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے, سارے قرآن جو اسلامی ممالک میں پڑھائے جاتے ہیں, کیا وہ سارے قرآن بالکل ڈٹو لیٹر بائی لیٹر, ورڈ بائی ورڈ, ڈاٹ بائی ڈاٹ ایک ہی سے ہیں؟
جی ایسا نہیں ہے کہ تقریباً 11 کنٹریز ایسی ہیں اور جن میں سے زیادہ تر کا تعلق افریقہ یا نارتھ افریقہ سے ہے جو ایک ڈفرینٹ ریسینشن کہتے ہیں اس کو وہ رکھتی ہیں. ہم کہہ سکتے ہیں کہ 98% یا 97.8% وہ لوگ ہیں کہ جو اسی قرآن سے واقف ہیں, لیکن 2% کہہ لیجیے یا 2.5% وہ لوگ ہیں کہ جو ایک مختلف قرآن پچھلے کوئی 12 صدیوں سے پڑھ رہے ہیں, اور اس میں بھی 4 ورژنس ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جو مختلف ہیں وہ ایک ہی کوئی مختلف ہے, بلکہ 11 کنٹریز کے اندر 4 یوں سمجھ لیجیے کہ ورژنز ہیں ہمارے علاوہ. اور اس کے اندر جو تھوڑی سی تشویش کی بات ہے وہ یہ ہے کہ یمن کا علاقے میں بھی ایک ڈفرینٹ ورژن ہے, اور یمن وہ واحد ملک کہہ لیجیے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں فتح ہوا تھا, اور معاذ بن جبل کو اس کا گورنر بنا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھیجا تھا. سو ظاہر ہے کہ ایک علاقہ جو مفتوح آپ نے کیا یا جس کو آپ نے فتح کیا, تو اس کے بارے میں ظاہر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اگر وہ علاقہ زیر نگیں آ گیا تھا تو پھر وہاں پہ ایک مختلف قرآن. اور باقی جو 10 ممالک ہیں وہ جیسے میں نے کہا کہ زیادہ تر میں اندر نارتھ افریقن کنٹریز ہیں, جیسے موروکو ہے, موریٹانیا ہے, لیبیا ہے, ٹونیزیا ہے, سوڈان ہے, گیمبیا ہے. پھر آپ اگر ویسٹ افریقہ کی طرف آ جائیں, سینیگال وغیرہ, جو کہ کچھ اس میں سے پارشلی مسلم کنٹریز ہیں اور کچھ ایسی ہیں کہ جو غیر مسلم کنٹریز ہیں لیکن وہاں مسلمان کافی ہیں. لیکن زیادہ بلک اگر آپ وہ نارتھ افریقہ کی جو پٹی ہے فرام ایسٹ ٹو ویسٹ کو دیکھیں گے, یہ جو باقی جو ورژنز ہیں آپ کو وہی نظر آئیں گی. قرآن مجید کی جو 4 نسخے اور ہیں, اور وہ سعودی عربیہ نے پبلش کر دیے ہیں. اور جب سعودی عربیہ کوئی چیز پبلش کر دے تو وہ ہمارا ویٹیکن تو وہی ہے, اور یہ کوئی آج کل کے نہیں ہے بلکہ بہت پہلے سے پبلش ہو گئے, جس کا مطلب ہے کہ ہمارے ویٹیکن نے ان کو ریٹیفائی کر دیا. اور جن جن علاقوں سے جو لوگ عمرہ یا حج کرنے آتے ہیں ان کو وہ وہی قرآن دیتے تھے تحفے میں جو ان کے علاقے میں پڑھا جاتا تھا. جیسے آپ دیکھیں پاکستان سے یا یو کے سے, یو ایس سے جو لوگ جاتے ہیں ان کو جو قرآن ملتا ہے مخصوص قرآن ہے, وہی قرآن ہے جو میجورٹی پڑھتی ہے, لیکن جو ان نارتھ افریقہ سے لوگ آتے تھے ان کو ڈفرینٹ قرآن ملتا تھا. یہ 2 سوال جو میں نے اپنے شروع میں کیے, ان دونوں سوالوں میں ایک گیپ ہے. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی فرق نہیں ہے, دوسری طرف ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے ممالک ہیں 7 سے 11 ممالک جن میں ایک دوسری قسم کا قرآن پڑھا جاتا ہے, وہ بھی تمام مسلمان ہی ہیں, مسلمان ممالک ہیں. تو یہ وہ گیپ ہے جو ہم اپنے اس باقی پوڈ کاسٹ کے اندر ایکسپلور کریں گے. اچھا, جو آپ نے ہمارے جو اکثریت بلکہ تمام ہی مسلمان یہ بات مانتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ قرآن ورڈ بائی ورڈ, لفظ بائی لفظ, ڈاٹ بائی ڈاٹ محفوظ ہے, اور اس ڈکٹم پہ ہمارا اتنا یقین کامل ہے کہ ہم اس کے بارے میں مزید تحقیق نہیں کرنا چاہتے. یہ جو بات ہے ہمارے والدین سے, ہمارے اساتذہ سے, ٹیچر سے, معاشرے سے, ہمارے عالموں سے ہمارے تک آئی ہے, تو ہم اس میں مزید نہیں اس کے اندر جا کے ریسرچ کرنا چاہتے. میرے جیسے جو عام مسلمان ہیں ان کو بالکل زیرو آئیڈیا ہے کہ یہ چیزیں کیا ہیں. 2018 کے اندر یاسر قادری کی ایک ویڈیو آئی جس نے مسلمانوں کو بہت زیادہ کنفیوز کر دیا, کا بہت زیادہ نیگیٹو امپیکٹ ہوا تھا اس ویڈیو کا. یہ میں آپ کے سامنے. Every single student of knowledge knows who studies علوم القرآن that the most difficult topics are ahruf al-qira'at. Beginning student of knowledge, you're like, what is all of this going on here? When you go a little bit more, you learn to simply memorize what your teachers say and regurgitate it out. And you don't fully comprehend. When you do a deep dive is when things get very, very awkward and difficult. And this is not a joke, brothers and sisters. These issues should only be discussed amongst people who know what the qira'at are. In a Muslim environment, we'll press a little bit and then we'll say, okay, khalas, sami'na wa ata'na. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. یاسر قادری بہت بڑے عالم ہیں, مطلب ان کے ہزاروں ملینز آف ان کے فالوورز ہیں. ان کی جو پی ایچ ڈی ہے, جیسے آپ نے پی ایچ ڈی کی قرآن میں, انہوں نے ابن تیمیہ کے سلف پہ پی ایچ ڈی کی ہوئی اور بڑی میسو ان کی پی ایچ ڈی ہے, لوگ بہت ان کی عزت کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں یاسر قادری کے اس کلپ کا ترجمہ کر دیتا ہوں اپنے سامعین کے لیے. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جب قرآن کی حفاظت کے موضوع کو سطحی طور پہ دیکھا جائے تو سب کچھ بہت سادہ, آسان اور واضح نظر آتا ہے, لیکن جب سباتہ احروف, قرات, عثمانی مصحف اور ابتدائی قرآنی مخطوطات جیسے موضوعات میں گہرائی سے تحقیق کی جائے تو بہت سارے کمپلیکس اور پیچیدہ سوالات سامنے آتے ہیں جن کے آنسرز ہمیشہ اتنے سیدھے نہیں ہوتے جتنے عام مسلمانوں کو بتائے جاتے ہیں. اسی بیک گراؤنڈ میں انہوں نے یہ کہا کہ روایتی بیانیے میں جو ٹریڈیشنل ہمارا نیریٹو ہے اس میں بہت سارے گیپس موجود ہیں.
ڈاکٹر شہزاد، میری آج کی پوڈ کاسٹ کا یہی مقصد ہے کہ یہ تمام مشکل اصطلاحات جن کا یاسر قادری صاحب نے ذکر کیا، ہم ان کو آسان زبان میں اپنے سامعین کو سمجھائیں اور ان تک یہ بات پہنچائیں۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں بالکل بیسک سے، وہ ہے سیمیٹک لینگویجز سے۔ سارا مسئلہ وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ سیمیٹک لینگویجز جو ہیں، جو جیسے ہیبرو ہو گئی اور اس زمانے میں جو گریک بولی جاتی تھی، عربی ہو گئی، یہ کانسوننٹل ٹیکسٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف کانسوننٹس ہوتے ہیں، ان میں واولز نہیں ہوتے، اور یہ بات پریزرویشن آف قرآن سے بہت جڑی ہوئی ہے۔ میں آپ یہ چاہتا ہوں، پہلا سوال یہ ہے کہ آپ ہمیں بتائیں کانسوننٹ ٹیکسٹ کیا ہوتا ہے، اور جب اس کے اوپر واولز پڑھتے ہیں، یعنی کہ شارٹ واولز، لانگ واولز اور ڈاٹس، تو اس کے اوپر کس طریقے سے فرق پڑتا ہے، اور یہ بات اس ٹاپک کے لیے کیوں اہم؟ دیکھیے، اس کی اصل میں وجہ یہ کہ جو سیمیٹک لینگویجز ہیں، جیسے عربک ہے، ایرامائک ہے، سیریاک ہے، ہیبرو ہے، یہ جو لینگویجز ہیں، جب ان کو لکھا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ جو جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ ووکلائزیشن یا بولنا، وہ آپ مائنڈ سے کر رہے ہوتے ہیں۔ کانسوننٹل ٹیکسٹ کو کی مثال بڑی اچھی ہے، اگر آپ اردو زبان کو دیکھیں، اردو زبان اگرچہ وہ سیمیٹک لینگویج نہیں ہے، لیکن وہ پرنسپل وہی فالو کرتی ہے۔ تو جو نیٹو اسپیکر ہوتے ہیں وہ کانسوننٹل ٹیکسٹ کو آرام سے پڑھ سکتے ہیں، وہ تھوڑا بہت اختلاف بھی ہو جاتے ہیں، بیکاز اٹ میک سینس سم ٹائمس آپ ایک طرح پڑھیں اور کبھی آپ دوسری طرح پڑھیں، لیکن بائی اینڈ لارج وہ بہت نیرو ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ اس کانسوننٹل ٹیکسٹ کے واولز آپ کو پتا ہوں۔ واولز کا مطلب ہے کہ آپ نے اس میں زیر زبر کہاں لگانی۔ یہ وہ چیز ہے کہ جو قرآن کا جو ٹیکسٹ ہے، جب یہ لکھا گیا تو عام طور سے کانسوننٹل ٹیکسٹ ہی لکھا گیا۔ کانسوننٹل ٹیکسٹ کا مطلب ہے کہ اسکیلیٹل ٹیکسٹ بھی کہتے ہیں، اس میں زیر زبر نہیں تھے، بلکہ اس میں ایک قدم اگر آگے بڑھائیں تو لوگوں کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس میں نقطے بھی نہیں تھے، کیونکہ جو بعض عربی کے الفاظ ایسے ہیں جیسے رے اور زے ہے، یا سواد اور دواد ہے، یہ اگر دواد کا نقطہ نہ ہو تو آپ ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ سواد ہے یا دواد ہے۔ یہ بھی شروع میں ایسا کہا گیا کہ جو لکھا گیا کانسوننٹل ٹیکسٹ وہ غیر منقوط تھا۔ غیر منقوط کا مطلب ہے اس میں نقطے نہیں تھے، اور غیر مشکول تھا۔ مشکول کا مطلب ہے اس کے واولز نہیں تھے، یا اس کی جو اعراب یا اس کی جو زیر زبر نہیں لگے ہوئے تھے، یہ بعد میں لگائے گئے۔ اور قرآن مجید میں چونکہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ وہ بہرحال ایک ہی طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، یعنی جو اللہ میاں نے جس طرح سے نازل کیا ہے، لیکن اگر آپ اعراب نہ لگائیں تو 2 یا 3 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، کیونکہ دے ول میک سینس، کانسوننٹل ٹیکسٹ ول ایکسپٹ اٹ۔ لیکن چونکہ اس میں یہ ضروری ہے کہ آپ یو فالو واٹ، مطلب جو ایکچوئل قرآن ہے، تو وہ پھر بالکل نیرو ڈاؤن ہو کے ضروری ہوتا ہے کہ آپ اس کو پھر اپنے ٹیکسٹ میں لکھ دیں، تاکہ جو نان نیٹو اسپیکرز ہیں ان کو کوئی مشکل نہ ہو، ان کو وہ دو تک بندی نہ کریں، یا اگر عربی سیکھ بھی گئے ہیں تو وہ جملہ ایسا نہ بنائیں کہ جملہ تو بن جائے لیکن علامہ نے اس کو اس طرح سے نہ بولا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی تک ہم نے جو قرآن کے رسم الخط پہ بات کی ہے، اور اس پہ جو اعراب اور نقطوں کے ہونے یا نہ ہونے کی جو اہمیت ہے، اس کو میں ایک عملی مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں۔ میں یہ آپ کے ساتھ اسکرین شیئر کر رہا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی پرانا قرآنی مصحف ہے جسے کوڈیکس پیرسینو پیٹروپولیٹینس کہا جاتا ہے۔ یہ مصحف پیرس کے ایک میوزیم میں محفوظ ہے، اور عام طور پہ اسے ابتدائی اسلامی دور کے قدیم ترین قرآنی مصاحف میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس کی تاریخ بھی تقریباً اسی زمانے کے قریب ہے جس وقت سنا مینوسکرپٹ لکھا گیا تھا۔ سنا کے بارے میں ہم آگے چل کے بات کریں گے۔ اچھا، اب اگر آپ اس تصویر کے الٹے ہاتھ کو دیکھیں تو میں نے گرین مارکر سے 3 لائنوں کو ہائی لائٹ کیا ہے جس میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس قدیم رسم الخط میں اس لفظ کے اوپر نہ نقطے ہیں، نہ اعراب، نہ زیر زبر، نہ پیش۔ اس وجہ سے اس رسم کو ایک سے زیادہ طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اس کو کل بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس کو کالا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اب آپ اس تصویر کے رائٹ ہینڈ سائڈ کو دیکھیے، جو 1924 کا ایک ایجپشین مصحف قرآن کا مصحف ہے۔ یہاں پر یہی الفاظ نقطوں اور اعراب کے ساتھ واضح طور پہ لکھے گئے ہیں، جس کی وجہ سے قاری فوراً جان لیتا ہے کہ کہاں کالا ہے اور کہاں کل۔ ظاہر ہے کہ لفظ کالا اور کل کے معنی بالکل مختلف ہیں۔ کالا کا مطلب ہے ہی سیڈ، اور کل کا مطلب ہے سے۔ اسی لیے جب قرآن کے کرٹکس یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب ابتدائی قرآنی مصاحف نقطوں اور اعراب کے بغیر لکھے جاتے تھے، اور بعد میں مختلف لوگوں نے مختلف قسم کے اعراب اور مختلف قسم کے نقطے جب ڈالنے شروع کیے، تو کیا اسی وجہ سے بہت ساری مختلف قرآنی آیتوں نے جنم لیا؟ یہ بات ہم آگے جا کے تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ پوڈ کاسٹ کے بقیہ حصے میں
ہم ثبات احروف کا حدیث ڈسکس کریں گے جو قرآن کے تحفظ کے معاملے سے بہت جڑا ہوا ہے. ہم ان مختلف قرات کے بارے میں بات کریں گے جن کا حوالہ ڈاکٹر شہزاد نے پہلے دیا, جو دوسرے کمپینین کوڈسز ہیں, یعنی کہ حضرت علی بن طالب, عبداللہ بن مسعود, ابی بن کعب کے جو قرآن ہیں جو کہ آج کے موجودہ قرآن سے مختلف مانے جاتے ہیں, ان کے بارے میں بات کریں گے. پھر ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ مسلمانوں کی اکثریت قرآن کے تحفظ کے بیانیے کو کیسے مانتی ہے, اور آخر میں ہم فراہی اسکول, جاوید احمد غامدی اور ڈاکٹر شہزاد سلیم کا قرآن کے تحفظ کے بارے میں جو بیانیہ ہے اس کو بات کر کے اس پوڈ کاسٹ کو ختم کریں گے. بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. یہاں پہ میں نے ڈاکٹر سلیم سے یہ سوال کیا کہ مجھے تواتر کے بارے میں سمجھائیے کہ قرآنی تواتر کا تصور کیا ہے, کیونکہ روایتی اسلامی موقف بنیادی طور پہ اس بات پہ قائم ہے کہ قرآن صرف ایک کتابی متن کے طور پہ محفوظ نہیں رہا, بلکہ ایک اجتماعی اور مسلسل زبانی روایت کے ذریعے سینہ بسینہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہا ہے, جسے ہم تواتر کہتے ہیں. اس میں یہ جو جیسے آپ نے اینڈ پہ ذکر کیا کہ قرآن جو ہے وہ تواتر سے منتقل ہوا ہے, سینہ بسینہ جیسے ہم کہتے ہیں. تواتر کی ڈیفینیشن اس کو آپ اور جی میں آپ کو ماڈرن ٹرم میں تواتر کو ایسے بیان کرتا ہوں, جنریشن ٹو جنریشن ٹرانسفر. یعنی ایک جنریشن جب کوئی چیز کو ٹرانسفر کر رہی ہے, اس کو آپ قرآن سے ہٹ کے بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ جو اسٹیبلش ہسٹری ہے, اسٹیبلش ہسٹری کیسے ہمارے تک پہنچتی ہے, یہ ایک جنریشن ہے جو اگلی جنریشن کو پہنچاتی ہے, اور اس میں کوئی انقطاع نہیں ہوتا. ہر جنریشن ایک ہی بات بیان کری, اور چند لوگ نہیں بلکہ پوری کی پوری جنریشن. جیسے مثال کے طور پہ میں اگر آج کہوں کہ الیگزینڈر دی گریٹ ایک شخصیت تھی, یا میں کہوں کہ ارسطاٹل ایک شخصیت تھی, حالانکہ میں نے اس کو دیکھا نہیں, میں نے تو وہم و گمان بھی نہیں ہے, لیکن اس پہ کنسنسس ہے کہ وہ 4000 سال پہلے یا 6000 سال پہلے یہ شخصیت ایگزسٹ کرتی تھی. تو اسٹیبلش ہسٹری جس طرح سے منتقل ہوتی ہے, قرآن مجید ہمیں آپ سمجھ لیجیے کہ اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ ہم یہ یقین رکھتے ہیں, اگر آپ ہسٹوریکل پروسیس کو جانیں گے تو قرآن بھی ایک اسٹیبلش, وہ ہسٹوریکل واقعہ نہیں ہے. مطلب قرآن کو ایک مزید فوقیت حاصل ہے کہ وہ واقعہ تو ہے, کہ وہ اس کے بارے میں ہمیں یہ معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اگر وہی قرآن نازل ہوا اور یہ خبر تواتر کے ساتھ یا جنریشن ٹو جنریشن ہم تک پہنچی ہے. اس پہ ایک مستضاد چیز یہ ہے, ایک ایڈڈ چیز یہ ہے کہ قرآن کو خود لوگوں نے منتقل اس طرح سے کر دیا اپنی زبان کی حیثیت سے کہ اس کو وہ قولی کا مطلب ہے اورل ٹرانسمیشن یا اورل تواتر یا اورل جنریشن ٹو جنریشن, بلکہ اس کے لیے جو ٹیکنیکل ورڈ ہے وہ ہے کانکرنٹ ٹرانسمیشن. کسی بھی کتاب کو خصوصیت حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی نیچر میں بھی اسٹیبلشڈ ہے کہ وہ واقعہ جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ قرآن وہی ہے, اور اس کے بعد اس کی ٹرانسمیشن بھی ایسے ہوئی ہے کہ وہ الفاظ کے ذریعے سے وہ منتقل ہوئی ہے, اس کو لکھ کے بھی منتقل کیا گیا ہے, اور وہ اس بڑے پیمانے میں منتقل ہوئی ہے کہ اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تواتر کا جو ایکچوئل کانسیپٹ ہے اس کا لٹرل میننگ اور ڈیفینیشن تو آپ نے سمجھا دی, لیکن لٹرل میننگ اور ڈیفینیشن کے علاوہ قرآن کے کانٹیکس سے تواتر کی اہمیت یوں ہے کہ چونکہ ماس ٹرانسمیشن ہوئی ہے, اتنے سارے لوگوں نے اس کو سینہ بسینہ آگے بڑھایا ہے, تو یہ غلط نہیں ہو سکتا. یہ اہمیت اٹیچ ہے تواتر سے. میں سمجھ رہا ہوں تواتر کے کانسیپٹ کو, لیکن ہمارے لیے سمجھیے کہ یہ ایک سرٹیٹیوڈ, یعنی علم کو دو چیزیں سرٹیٹیوڈ دے سکتی ہیں. ایک چیز اس کو آپ اسٹیبلش ہسٹری کہتے ہیں, یعنی اگر کوئی چیز اسٹیبلشڈ ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ سرٹن ہے, اس کا مطلب ہے وہ یقینی ہے. وہ کیسے یقینی ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اس کو لوگوں نے بیان کیا ہے, اور وہ مختلف زمانوں میں رہے ہیں اور مختلف علاقوں میں رہے ہیں, کہ وہ کبھی بھی کلوڈ نہیں کر سکتے, وہ کنسپائر نہیں کر سکتے کہ کہیں جی اچھا آج ہم بیٹھ کے ذرا اکٹھے اس بات کر لیں. تو اسی علاقوں میں بیٹھ کے مختلف زمانے میں جن کا آپس میں ملاقات بھی نہیں ہوئی, جو ادھر بیٹھا ہے وہ یہی بات کر رہا ہے, جو بہت دور بیٹھا ہے وہ یہی بات کر رہا ہے, تو یہ سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ یہ انہوں نے کنسپائر کیا ہو. سمجھ گیا میں آپ کی بات. تو یہی ہمارے لیے ایک اس کا قرآن کا معجزہ ہمارے لیے یہی ہے. لیکن اس سرٹیٹیوڈ کی ایگزامپل کو میں ایک دوسرے حوالے سے بھی دیکھنا چاہتا ہوں. مثال کے طور پہ آج سے 4 سے 5 ہزار سال کی ہسٹری اگر آپ دیکھ لیں, 4 سے 5 ہزار سال پہلے کہ انڈیا میں چلے جائیں یا لیونٹ میں چلے جائیں یا ایجپٹ میں چلے جائیں, تو وہاں پہ پولیتھیزم کا کانسیپٹ تھا. یہ ہمارے پاس ریکارڈڈ ہسٹری ہے, رومن, گریک, ایجپشن, ہمارے پاس ڈاکومنٹیشنز ہیں, ہمارے پاس ہائروگرافکس ہیں, ہمارے پاس سٹیلیز ہیں, کتابیں ہیں ہمارے پاس, جس میں پولیتھیزم کا کانسیپٹ تھا جو تواتر سے ہی منتقل ہوا
مختلف علاقوں میں دنیا کے بہت بڑے حصوں میں جہاں پہ لوگ آپس میں کولیوڈ نہیں کر سکتے تھے، لیکن سڈنلی 2000 سال پہلے یہ جو پولیتھیزم کا کانسیپٹ تھا یہ مونوتھیزم میں کنورٹ ہو گیا. وہ میری بحث نہیں کہ کیسے ہوا، لیکن میں سرٹیٹیوڈ کے پروسیس کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تواتر کا پروسیس اتنا ہی اوتھینٹک ہے اور اتنا ہی پاورفل ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیتھیزم کو بالکل ڈبنک کر دیا گیا. 3000 سال تک جو سینہ بسینہ تواتر کے ساتھ ایک سلسلہ چل رہا تھا وہ ڈبنک ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اس کی جگہ ایک نیا پروسیس شروع ہو گیا جو مونوتھیزم کا تھا. تو پھر ہم تواتر کے پروسیس کے اوپر کیسے ٹرسٹ کریں جب ہمارے سامنے اتنی بڑی ایگزامپل ہے کہ پورا کا پورا ڈبنک بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں، وہ ڈبنک تو یوں سمجھ لیں کہ ایسا نہیں کہ وہ ڈبنک ہوا، اس کو ایکسیپٹ کیا. ہم نے اس پولیتھیزم کی سچائی کے بارے میں کوئی اختلاف ہی نہیں کیا. ہاں، پولیتھیزم جو ہے اٹ از سم تھنگ دیٹ واز ٹرانسمیٹڈ بائی ان دا ماس وے جسٹ ایز قرآن ہیز بین ٹرانسمیٹڈ. یہ تو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. یعنی اس کی جو ڈبنکنگ ہے وہ انٹلیکچوئل طریقے سے ہوئی ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کی سرٹیٹیوڈ کو ہم نے چیلنج کر دیا. ہم نے تو کہا ہے کہ ہاں آپ سب اس چیز کو مان رہے ہیں. یہ تو قرآن نے خود ایکسیپٹ کیا کہ شرک جو ہے وہ ان کا مذہب بن گیا ہوا ہے. اس کو ڈبنک نہیں کیا گیا کہ آپ نہیں بنا ہوا، یا یہ یعنی اس کے جو جھوٹ کو سرٹیٹیوڈ کے پروسیس سے نہیں چیلنج کیا گیا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، جس چیز کو آپ نے اپنے گلے سے لگا لیا ہے، اس کے بارے میں آپ کی فطرت یا بہت سارے اور دلائل دیے گئے ہیں، وہ اباع کرتی ہے. یوں سمجھ لیجیے کہ اس کی جو ڈبنکنگ ہے دیٹ ہیز بین ڈن تھرو انٹلیکچوئل ریزننگ. اور یہ بتایا گیا ہے کہ اگرچہ یہ آپ نے اپنے اندر اڈاپٹ کر لیا ہے، لیکن یہ شروع کہاں سے ہوا تھا. وہ پوائنٹ قرآن نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ دیکھیے there was a certain point of time کہ جب یہ چیز ایڈ ہوئی ہے. یہاں سرزمین عرب میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل آئے تھے، انہوں نے خانہ کعبہ بنایا تھا، انہوں نے ایک خدا کی تعمیر شروع کی تھی، ورشپ شروع کی تھی. آپ سب مونوتھیزم پہ تھے. آپ کے اندر شرک در آیا اس لیے کہ کعب بن لوئی کے زمانے میں بت آئے گئے، وہ انسٹال کیے گئے اور آپ کے اندر وہ شرک پیدا ہونا شروع ہو گیا. اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ ہسٹری کی پوری چین بتا دی کہ جس میں یہ کنورژن ہوئی ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ شرک سے ابتدا ہوئی ہے. ابتدا قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ توحید سے ہوئی ہے. تو یہ جو ڈبنک کیا گیا، یہ کہا گیا ہے کہ اصل میں اس کو ریورٹ کیا گیا ہے، نہ کہ ڈبنک کیا گیا. یہ ریورژن ہے آف سم تھنگ ود وچ یو اسٹارٹڈ آف اینڈ سم تھنگ اباؤٹ وچ ادر انٹلیکچوئل ریزننگ ٹیلز اس کہ it is something that you yourself believe, but because of arrogance, because of vested interest, because of so many other things, آپ اس کو مان نہیں رہے. تو قرآن تو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ شروع ہی مونوتھیزم سے سارا کا سارا معاملہ ہوا. اور وہ بار بار یہ کہتا ہے کہ تم ابراہیم کو مانتے ہو، تم فلاں کو مانتے ہو. تو وما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، نہ وہ نصرانی تھے نہ وہ یہودی تھے. وما کان من المشرکین، اور مشرک بھی نہیں تھے. تو تم جو جوز اور کرسچنز تھے وہ ان کو اپنا پیٹریارک مانتے تھے، جو مشرکین عرب تھے وہ بھی ان کو اپنا پیٹریارک مانتے تھے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو توحید پرست تھے. تو یہ آپ لوگوں نے جو شرک پیدا کیا یہ کہاں سے پیدا کیا؟ اس وجہ سے یہ آئی وڈ سے کہ یہ استدلال ذرا تھوڑا سا فرق ہے یہاں. ان ویڈیوز کو بنانے کے لیے کافی غور و فکر، محنت اور وقت کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اور میرا چینل پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے. ڈاکٹر شہزاد، اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم نے گراؤنڈ ورک جو ہے ہماری گفتگو کا اس کو ہم نے لے آؤٹ کر دیا. ہم نے تھوڑی لینگویج کے بارے میں بات کی، تواتر کے بارے میں بات کی. میرا اگلا سوال جو ہے وہ ہے آپ سے سباتہ احروف کے مشہور حدیث کے اوپر. یہ جو 7 احروف ہیں، یہ 7 حرف ہے، اس سے کافی جو ہے تھوڑی سی کنفیوژن پیدا ہوتی ہے قرآن کی پریزرویشن میں. یہ حدیث کیا ہے اور اس کے اتنے زیادہ معنی کیوں ہیں؟ امام سیوطی کے مطابق اس کے تقریباً 40 سے زیادہ تشریحات ہیں اور دوسری جگہ پہ بھی اس کے بہت ساری معنی ہیں. تو مجھے یہ پلیز سمجھائیے اور ہمارے آڈینس کو سمجھائیے کہ حدیث کیا ہے یہ اور اس کا امپیکٹ پریزرویشن آف قرآن کے ٹاپک پہ کیسے پڑتا ہے. جی، سبت و احرف کی جو روایت ہے یہ ساری ہماری جو میجر کلیکشنز ہیں اس میں آئی بھی ہے، اور یہ قرأت میں ایک فنڈامنٹل کردار ادا کرتی ہے. لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کا مطلب آج تک کوئی بیان نہیں کر سکا. اور جیسے آپ نے کہا کہ سیوطی نے تقریباً 40 اس کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے کہ احرف سے مراد کیا ہے، وہ بھی 7 کیوں ہیں. اور پھر آخر میں انہوں نے جو موطا امام مالک کی ایک شرح ہے تنویر الحوالک، اس میں یہ اعتراف کیا ہے یہ امور متشابہات میں سے ہے. اس کا مطلب کسی کو معلوم ہی نہیں ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک جلیل القدر اسکالر جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس اعتراف میں مجبور ہو گیا ہے کہ یہ اتنی مختلف فی اس کی انٹرپریٹیشنز ہیں اور کوئی بھی اپیل نہیں کرتی. لہٰذا یہ امور متشابہات میں سے ہے.
اب ان کا چونکہ معاملہ یہ ہے کہ بخاری میں وہ بیان ہو گئی ہیں، مسلم میں بیان ہو گئی ہیں، لہٰذا سند کے لحاظ سے تو وہ چیلنج نہیں کر سکتے، لیکن پھر وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس میں مختلف جو پہلو ہیں ان کو ہمیں دیکھ لینا چاہیے. جیسے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں 7 قسم کی جو قراتوں میں اختلافات ہوئے ہیں قرآن مجید میں وہ مراد ہیں، یعنی جو ویریشنز ان ریڈنگ ہیں وہ کہتے ہیں 7 طرح کی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جن کا مطلب ایک ہے لیکن اس کے حروف ان کے فرق ہیں، ان کے جو ان کے اسپیلنگز ہیں وہ فرق ہیں، تو ان کو مترادفات کے طور پہ ریپلیس بھی کر دیا گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو اعراب ہیں ان میں جو اختلافات ہیں اس کو ہمیں گوارا کرنا چاہیے اگر مطلب میں تبدیلی نہیں ہو رہی. تو اس طرح سے انہوں نے مختلف تعویلات کی، لیکن کوئی بھی تعویل اصل میں اس پس منظر میں نہیں فٹ بیٹھ رہی جس میں یہ روایت آئی ہے. روایت تو یہ کہتی ہے کہ حضرت عمر نے ہشام بن حکیم بن حزام کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا اور وہ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ قرآن کیا پڑھ رہے ہیں، اور اپنے دل میں انہوں نے سوچا یہ تو اس سے مختلف ہے جس سے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے مجھے سکھایا تھا. تو بہرحال وہ آپ کو پتا ہے بڑے دبنگ آدمی، کہتے ہیں میں نے بڑی صبر سے انتظار کیا کہ وہ سلام پھیریں، پھر میں ان کو گھسیٹتے ہوئے لے گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور میں نے کہا دیکھیں یہ کیا پڑھ رہے ہیں قرآن. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ پڑھیں. تو سورہ فرقان کا کوئی حصہ تھا، تو ہشام بن حکیم بن حزام نے وہ حصہ پڑھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاکذا انزلت، ہاں یہ ایسے ہی نازل ہوا ہے. پھر حضرت عمر سے کہا کہ آپ پڑھیں، آپ کو بھی یہ سورہ یاد ہے تو آپ نے پڑھی. تو ظاہر ہے حضرت عمر نے اسے مختلف طریقے سے پڑھی جس میں ہشام بن حکیم بن حزام نے پڑھی، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی ریٹیفائی کر دیا اور کہا یہ بھی ٹھیک ہے، ہاکذا انزلت، ایسے بھی نازل ہوئی ہے، اور ان کو بھی کہا ایسے بھی نازل ہوئی ہے. اور پھر یہ کہا کہ ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف فاقرؤوا ما تیسر منہ، کہ یہ قرآن جو ہے یہ 7 حرفوں پہ نازل ہوا ہے، آپ جس میں سے جو بھی آپ کے لیے آسان ہے اس کو پڑھ لیجئے. یہ ایک مہمہ ہے کہ اگر تو یہ جملہ صرف اتنا ہو، جیسے پیچھے پس منظر نہ ہو، پھر ہم اس کی زور لگا کے کچھ تعویلات کر سکتے ہیں. جیسے استاد امین احسن اصلاحی نے اس کی تعویل یہ کی، انہوں نے کہا کہ یہاں 7 سے مراد اصل میں 7 قرآن کے چیپٹرز ہیں، لیکن ظاہر یہ تبھی اس کو مراد لیا جا سکتا ہے کہ جب اس پس منظر میں نہ ہو. پس منظر سے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ 2 لوگ مختلف طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں، اور اگر مختلف طریقے سے قرآن پڑھ رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو ریٹیفائی کر رہے ہیں تو یہ 7 چیپٹرز تو ظاہر یہاں مراد نہیں ہو سکتے. میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر زیادہ سے زیادہ اگر آپ کے پاس صرف اتنا ہی سینٹنس ہوتا نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو 7 حرفوں پہ نازل کیا ہے، آپ جس میں سے جو حرف چاہے پڑھ لیں، تو پھر اصلاحی صاحب کی یہ تعویل فٹ بیٹھ سکتی تھی کہ 7 چیپٹرز ہیں، ان میں سے ہر چیپٹر میں چونکہ ہدایت موجود ہے، آپ جس کو بھی پڑھیں گے آپ ہدایت یافتہ ہوں گے. لیکن چونکہ یہ اس پس منظر کے ساتھ آئی، اور پھر یہ تنہا پس منظر نہیں ہے، اس میں اور بھی روایتوں کے طرق ہیں، اس میں اور ویریشنز ہیں، ویریئنٹس ہیں، اس میں ابی ابن کعب بھی موجود ہیں، اس میں عبداللہ ابن مسعود موجود ہیں، اس میں بہت 22-23 کمپینینز ہیں جنہوں نے اس کو نریٹ کیا، اور اس میں جو انٹرنل ویریشنز ایسی ہیں کہ کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، اس میں سے بہت سارے واقعات تو اصل میں ایک ہی ہیں لیکن بیان اور اس طرح ہوئے ہیں، اور جب وہ واقعہ ختم ہوتا ہے تو پھر یہ الفاظ آتے ہیں کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے 7 حرفوں پہ نازل کیا ہے اور لہٰذا آپ کوئی بھی اس میں سے کچھ بھی پڑھ لیں. اس لیے اس طرح اس سچویشن میں تو یہ سرے سے ہی اس کا کوئی سینس نہیں بنتی. جو زیادہ سے زیادہ اور سب سے معقول ترین سینس بن سکتی تھی کہ وہ یہ کہا جاتا کہ قرآن کو 7 لہجوں پہ نازل کیا گیا. لہجوں کا مطلب ہے ڈائلیکٹس کہہ لیجئے، اور جو طریقہ تلفظ ہے، یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ لفظ تبدیل نہیں ہوتا اس میں، یعنی لفظ کی جو مفہوم تبدیل نہیں ہوتا، لیکن آپ لفظ کی جو پروننسیشن ہے وہ چینج کر دیتے ہیں. جیسے ہم دیکھیں پنجابی زبان ہو تو سرائکی اور پنجابی اگر ایک ہی لفظ بولے گی تو وہ تھوڑا سا اس کو اور طرح سے بولے گی، لیکن لفظ ایک ہی ہوگا. تو زیادہ تر لوگوں نے کہا ایک سب سے معقول تعویل جو ہے وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ہم یہ مانیں کہ بھئی 7 لہجے ہیں جس میں قرآن نازل ہوا، اور ان لہجوں میں پھر یعنی ظاہر ہے کہ اس طرح کا اختلاف برداشت کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ تعویل بھی کی جائے جو سب سے معقول تعویل ہے، تو اس میں پرابلم ہی پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ 7 لہجے ہیں تو پھر تو حضرت عمر اور ہشام بن حکیم بن حزام یہ ان دونوں کی ٹرائبز ہی ایک تھی، تو لہجہ تو دونوں ٹرائبز کے لوگوں کا اگر تو فرق ٹرائبز ہوتی پھر تو آپ کہہ سکتے تھے. تو ایک ہی جو لوگ ہیں، ایک ہی ٹرائب کے لوگوں کے 2 لہجے تو نہیں ہو سکتے. تو یہ تو اگر لہجے کی بھی تعویل مانی جائے تب بھی یہ بالکل کسی طرح سے ہمیں سیٹسفائی نہیں کرتی. پھر اس میں مزید ایک لفظ آ گیا انزلہ. اب یہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لہجے اللہ تعالیٰ نازل نہ کرتے، لہجے تو ہم پیدا کرتے ہیں اپنی جو سمجھ لیں انوائرمنٹل ویریشن کی وجہ سے. میں اور آپ we go into different pronunciations. اللہ میاں تو ایک ہی چیز نازل کریں گے نا، اللہ میاں کا تو ایک ہی ہوگا، اس کو لوگ اور طرح پڑھیں گے. تو روایت تو یہ کہتی ہے کہ اللہ ہی نے 7 لہجوں میں نازل کیا، اگر ہم اس کو
ایکسیپٹ کریں. پھر اس میں مزید یہ ہے کہ جو ہشام بن حکیم بن حزام ہیں جو اس کے قاری ہیں وہ 8 ہجری میں ایمان لائے ہیں، یعنی فتح مکہ کے زمانے میں، اور حضرت عمر تو بالکل شروع میں ایمان لائے. سو اگر یہ مان لیا جائے کہ اس میں لہجوں کے اختلاف سے بڑھ کے کوئی دوسرا اختلاف ہی موجود تھا، جیسے الفاظ کا اختلاف ہو سکتا ہے جو کہ روایت بتا رہی ہے، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ حضرت عمر کو تو معلوم ہی نہیں تھا شروع سے لے کے فتح مکہ کے زمانے تک کہ قرآن کسی اور طرح سے بھی نازل ہوا، کسی اور طرح سے پڑھا جاتا ہے. غرض یہ کہ آپ اس کو جس طرح سے بھی اس کی تعویل کریں تو یہ یعنی سیٹسفائی نہیں کرتی. اور اسی وجہ سے سیوطی کی جو بات ہے وہ اس کو متشابہات میں سے چونکہ وہ گردانتے ہیں اور سب سے معقول تعویل اسی کی لگتی ہے، انہی کی لگتی ہے اس سلسلے میں. اس کو استاد جاوید احمد غامدی نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک اور انداز سے اس کو دیکھا ہے ان روایات کو. میرا اپنا جو کام ہے، میں نے تو ان روایاتوں پہ جب تنقید کی ہے سوا تعارف کی، تو میں نے تو یہ کیا کہ یہ بتایا ہے کہ سند کے لحاظ سے بھی ان روایات میں کوئی ایک روایت بھی سند کے لحاظ سے ہم اس کو درجہ نہیں دے سکتے کہ اس میں کوئی فلالیس ہو، نہ کوئی سکم نہ ہو. تو میں نے بہت ضخیم ایک آرٹیکل ہے جو میری اس مجموعے میں شامل ہے تاریخ القرآن کے، جس میں یہ بتایا کہ دیکھیے اگر آپ سارے کے سارے طرق لے لیں، ساری ویریشنز لے لیں، تو سند کسی کی بھی قابل اعتماد نہیں ہے. اور پھر درایتاً بھی ہر انٹرپریٹیشن جو 5 یا 6 میجر انٹرپریٹیشنز ہیں ان سب کو لیا اور ان میں جو فلاز تھے ان کو گنوایا. استاد غامدی صاحب اس کو اور طرح سے دیکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل میں 2 روایات ہیں جو غلط مبحث کا شکار ہو گئی، باتیں 2 تھیں جن کو راویوں نے ایک کر دیا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ ایک ذرا تفصیل طلب موضوع ہے، اس کو مجھے ان کا نقطہ سمجھانے کے لیے وہ روایات آپ کے سامنے رکھنی پڑیں گی. سو یہ ان کی بات اگر مان لی جائے تو اصل میں یہ کوئی قراتوں کا اختلاف تھا ہی نہیں، یہ صرف لہجے کا ہی اختلاف تھا. اور اس لہجے میں چونکہ ان کے مطابق قریش کے علاوہ 7 دوسرے قبائل تھے، اور چونکہ بنی اسماعیل کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن پہنچائیں، تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف ایک اجازت تھی کہ بھئی اگر میرے جو لوگ ہیں ہمارے قریش کے علاوہ جو 7 قبائل ہیں، اگر وہ قرآن کو اور طرح سے پڑھیں، لفظ کو تبدیل نہ کریں، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایکسیپٹ کر لیں. سو انہوں نے اس کو، میں نے تھوڑا سا ان کی بات کو اوور سمپلیفائی کیا کیونکہ اس وقت میرے سامنے ان کے ٹیکسٹ نہیں ہے جو جس کی بنیاد پہ میں آپ کو سمجھا سکتا. سو وہ کہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہ مانی جا سکتی ہے. لیکن جو میں نے اپروچ اختیار کی اس میں اس میں یہ ہے کہ موجودہ شکل میں جو روایتیں ہیں، نہ وہ درایتاً ان پر ہم جو اعتراض کرتے ہیں اس کا کوئی جواب ہے، اور نہ روایتاً بھی کمزور ہیں. سند کے لحاظ سے بھی یہ اگرچہ وہ بخاری میں آ گئی ہیں یا اچھی کتابوں میں یا مین کتابوں میں آ گئی ہیں، سند پہ بھی اعتراضات ہیں اور متن پہ بھی اعتراضات ہیں. چنانچہ یہ اپنی اس سچویشن اس صورتحال میں جیسے کہ وہ ہے کسی بھی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہے. لیکن چونکہ ہمارے جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں وہ بخاری میں آنے کے نتیجے میں اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ قابل لحاظ ہے، سو پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اصل میں جو قراتیں ہیں وہ اس میں اس کا مطلب آپ جو بھی مان لیں، مطلب آپ نے اگر یہ ماننا ہے، لہجہ اگر ماننا ہے، اگر آپ نے ویریشنز ماننی ہے، اگر آپ نے اس کے علاوہ کچھ ماننا ہے، تو نٹ شیل نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ویریشنز کو الاؤ کیا گیا. تو وہ جو اب آگے جا کے ہم جب قراتوں کی گفتگو کریں گے تو میں اس میں بتاؤں گا کہ پھر وہ کہتے ہیں کہ سبعۃ احرف میں اگرچہ ہمیں مطلب سمجھ میں نہیں بھی آتا، لیکن تب بھی جو ایک براڈ ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی کچھ ویریشنز ہیں. سو وہ پھر اس روایت کو اس کی بنیاد بناتے ہیں کہ ہاں ان ویریشنز کو ایکچولی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکشن کیا. بالکل ٹھیک کہا آپ نے، اور آپ سے جو سوال پوچھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ سبعۃ احرف کو یہ کس طرح سے متاثر کرتا ہے قرآن کی ویریشنز کو، کیونکہ جو ایکچوئل حدیث ہی ہے حضرت عمر اور حضرت شام کا، اس کی بھی بہت ساری ویریشن ہے. ایک ویریشن جو تبری میں لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے کہا کہ اے عمر، قرآن کی، میں پیرافریز کر رہا ہوں، ایگزیکٹ ورڈنگ نہیں بتا رہا، پیرافریز کر رہا ہوں، کہ قرآن کی ہر ریڈنگ جائز ہے جب تک کہ تم جو ہے سزا کو جزا میں اور جزا کو سزا میں نہ تبدیل کر دو. یعنی کہ جب تک میجر الفاظ اس میں بالکل ہی اپوزٹ، بالکل الگ مطلب کے نہ ہو جائیں، اس وقت تک قرآن کی جو ہے ہر ریڈنگ جو ہے، ہر ویریشن جو ہے وہ الاؤ ہے. اور یہی وہ حدیث ہے جس کو ناقدین جو ہیں ویریشن کے قرآن کے، اس کو استعمال کر کے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ حدیث اس بات کی ایکسکیوز ہے کہ جتنی بھی ہمارے پاس قرآنک ویریشن ہے، جتنی مختلف قسم کے قرآن ہے، یہ حدیث اس کا ایک طرح سے اس کی تعویل کے لیے پیش کی جاتی ہے، کیونکہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الاؤ کر دیا تھا کہ میجر الفاظ، بڑے بڑے لفظ جب تک چینج نہ ہوں، ہر ویریشن الاؤ ہے، تو اس وجہ سے آپ کی قرآن کی بہت ساری ویریشنز ہیں. چلیں یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا، اسی بحث سے میں ایک ضمنی سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس حدیث کے حوالے سے قرآن کی تشریح کو باللفظ اور بالمعنی کی ایک بحث
بحث شروع ہو گئی تھی اسی حدیث کو لے کے. وہ بحث کیا ہے شہزاد صاحب؟ قرآن کی تشریح کی بات کریں. جی ہاں، کہ اگر قرآن کی جب تشریح کی جائے گی اس حدیث کے حوالے سے تو وہ باللفظ کی جائے گی، یعنی کہ لٹرل ٹرانسلیشن ہوگی یا بالمعنی ہوگی، کہ اگر فرض کیا کہ ایک لفظ کا ایک معنی ہے اور اس کو ہم اسی معنی کے لیے ایک دوسرا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے اور ہم ان لفظوں کو ایک دوسرے سے ریپلیس کر دیں تو یہ الاؤڈ ہے. تو یہ بحث کیا تھی ہمارے مفکرین؟ ہاں، یہ اصل میں ایک اور بحث ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کو کئی لوگوں نے پیش بھی کیا. انہوں نے کہا یہ جو قراتوں کا جو اختلاف ہے یہ اصل میں قراتوں کا اختلاف نہیں ہے، قرات تو ایک ہی ہے. یہ جو بعض آپ کو قراتیں ملتی ہیں یہ اصل میں مین قرات کی تفسیریں ہیں، یعنی اس کو سمجھانے کے لیے ورڈز کو ریپلیس کر دیا گیا ہے. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کسی لفظ کا ترجمہ بیان کر رہے ہو، لفظ کی تشریح کر رہے ہو، تو یہ اور استاد امیر الدین فرائی صاحب نے بھی اس کو ایک جگہ بیان کیا ہے کہ یہ جو زیادہ تر قرات ہیں یہ تفسیری قرات ہیں. اس کو ہم تفسیری قرات کہتے ہیں. مطلب کیا ہے کہ قرآن میں ایک لفظ اگر آ گیا اور وہ لفظ کوئی بھی آدمی تشریح کرنا چاہتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض موقع پہ اس کی تشریح کر دی، اور جب تشریح کی تو یہ کہا کہ یہ تشریح ہے. لوگوں نے محسوس کیا کہ یہ تشریح ہی اصل میں تشریح نہیں ہے بلکہ اصل میں ایک اور قرات ہے، تو وہ یہ اس کی تعویل کرتے ہیں. لیکن یہ اصل میں اس میں صرف ایک مسئلہ یہ ہے کہ یہ چند جگہوں پہ تو یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ جہاں پہ واقعی ایسا نظر آتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں میں نے اپنی کتاب میں دی ہوئی ہیں جہاں پہ سملر ورڈز ہیں، سینونیمز کہہ لیجیے، اور وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہاں سمجھانے کے لیے. لیکن بہت ساری جگہوں پہ سینونیمز نہیں ہیں، بہت ساری جگہوں پہ ایسی تو تفصیل بیان ہی نہیں ہوئی بلکہ ایک نئی بات بیان ہو گئی ہوئی ہے. تو اس وجہ سے یہ جو تھیسس ہے جو کچھ لوگوں نے بیان کیا کہ بھئی یہ بیسکلی تفسیری جو قرات ہیں یہ اصل میں الگ سے قراتیں ہیں ہی نہیں، یہ تفسیر کی چیزیں ہیں. سو یہ بہرحال مطلب یہ جو دس انٹرپریٹیشن ڈز ناٹ اسٹینڈ I mean it does not stand up to the test of historical and hadith criticism. یہ ممکن نہیں ہے. یہ ٹھیک، بہت شکریہ، آپ نے بڑی اچھے طریقے سے سمجھایا. اب آئیے ہم اگلے اپنے سٹیپ پہ چلتے ہیں جو کہ ہماری اس ڈسکشن کا مین موضوع بھی ہے، وہ ہے قرآن کی مختلف قرات یا ویریشنز جسے کہا جاتا ہے، جس کا آپ نے بریفلی شروع میں ذکر کیا تھا. اس سے پہلے کہ ہم اس پہ جائیں میں کوئک سلائیڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کے ساتھ. یہ بہت بڑے اسکالر ہیں قرآن کے، میرین وین پوٹن ان کا نام ہے. مسلمان نہیں ہیں یہ، لیکن قرآن کے بہت اچھے یہ اسکالر ہیں. اور مجھے پتہ ہے شہزاد صاحب آپ کی بھی ان سے جو ہے میرا خیال میں گفتگو رہی اپنے بک کے حوالے سے. ان کی ایک اپنے سامعین کے لیے میں بک کا جو انٹرسٹڈ ہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں اس ٹاپک میں، قرآنک عربک انہوں نے کتاب رکھی ہے. ویسے تو اس کی قیمت تقریباً 140 یوروز ہے، لیکن یہ کتاب PDF میں brill.com پہ بالکل فری اویلیبل ہے، بالکل یہ دستیاب ہے، مفت دستیاب ہے. اور وہ لوگ جو قرآن کی اصل زبان کو سمجھنا چاہتے ہیں، کیونکہ قرآن جو ہے وہ لیننگ حجازی اسکرپٹ میں لکھا گیا تھا، ماڈرن جو عربک ہے اس میں نہیں لکھا گیا تھا. تو اگر آپ قرآن کو اس کی اوریجنل زبان میں سمجھنا چاہتے ہیں اور وہاں سے پھر قرآن کے پریزرویشن اور قرات وغیرہ کا مسئلہ سمجھنا چاہتے ہیں تو میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھیے. اگر آپ ویڈیو کے اس حصے تک پہنچ گئے ہیں تو اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ آپ واقعی مذہب، تاریخ اور فلسفے میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں. اگر آپ اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اہم ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک کیجئے تاکہ میں اس طرح کے مزید ویڈیوز اور پوڈ کاسٹ آپ تک پہنچاتا رہوں. میں سلائیڈ بھی ناظرین کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں جس میں قرآن کی مختلف قرات کے بارے میں بتایا گیا. تو آپ ہمیں یہ سمجھائیے کہ قرآن کی مختلف قرات کیا ہیں. تو دیکھیے قرات کے بارے میں ایک یہ رائے قائم کر لی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قرآن مجید کو پڑھنے میں جو ویریشنز ہیں، ایک ہی آیت کو پڑھنے میں ویریشنز ہیں، وہ ایکسیپٹیبل ہیں اگر 3 سٹینڈرڈز وہ میٹ کرتی ہیں. کیونکہ نتیجہ چونکہ یہ نکلا نا کہ آپ جب بائی دی فرسٹ اور سیکنڈ سینچری لوگ ایک سے زیادہ آیتوں کو یا ایک ہی آیت کو مختلف طریقے سے پڑھ رہے تھے، تو اب لوگوں کے اندر یہ سوال پیدا ہوا کہ اگر کوئی ایک مین قرات ہے یا ساری مین قراتیں ہیں اور سب کی سب ایسی ایکسیپٹیبل ہیں اور سب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آپ ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں. تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں 4th سینچری کے قریب جا کے جب یہ مسئلہ زیادہ گمبھیر ہوا تو 3 معیارات بیان کر دیے گئے کہ ہر وہ قرات جو ان 3 معیارات پہ پوری اترے گی that will be acceptable and the Quran can be read on and the prayer can be read. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس قرات کو اگر آپ قرآن سے پڑھ رہے ہیں، اور قرآن بھی آپ پڑھ ہی سکتے ہیں ظاہر ہے. سو معیارات 3 تھے کہ ایک جو قرات آپ تک پہنچی ہے وہ سند کے لحاظ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہو. متصل کا مطلب ہے اس میں کوئی
بریک نہ ہو درمیان میں، اور وہ ایک تسلسل کے ساتھ صحیح طریقے سے بغیر کسی نقص کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہو. تو یہ پہلا معیار تھا. دوسرا یہ معیار تھا کہ عربی کے زبان سے، وہ عربی زبان کے لحاظ سے اس میں کوئی سکم نہ ہو، کیونکہ بہت ساری قراتیں ایسی تھیں جو لہجوں کی وجہ سے اور قبائل کی وجہ سے اس میں ایسے ایسے الفاظ استعمال ہو رہے تھے کہ جو یعنی آپ نہیں سوچ سکتے تھے کہ شاید یہ قرآن کی جو دھلی ہوئی زبان ہے، جو قریش کی زبان ہے، یا جس کو قرآن نے کہا ہے کہ عربی مبین ہے، یہ ہو سکتی ہے. تو انہوں نے ایک دوسری قدغن یہ لگائی کہ پراپر عربک ورڈز ہونے چاہیے، عربی کے لحاظ سے وہ کنسٹرکشن ٹھیک ہونی چاہیے. اور تیسری انہوں نے یہ قدغن لگائی کہ ہر وہ قرات ایکسیپٹیبل ہوگی ان دو کے، جب وہ فلفل کر لے گی ان دو کرائٹیریا کو. تو تیسرا کرائٹیریا یہ ہوگا کہ حضرت عثمان نے، یہ ظاہر ہے جب آپ ٹریڈیشنل نیریٹو کو ڈسکس کریں گے تو یہ زیر بحث آئے گا، انہوں نے اپنے زمانے میں نا 5 یا 6 بڑی کاپیز قرآن کی کرائی تھی اور مختلف علاقوں میں بھیج دیا تھا، اور وہ آپس میں سب مختلف ہی تھی. یعنی جو بصرہ ان کو بھیجا انہوں نے، کوفہ کو بھیجا انہوں نے، مدینے میں خود تھے، مکہ میں بھیجا اور شام میں بھیجا. ڈاکٹر سلیم، یہ وہی قرآن ہے جن کو مصحف الامصار کہتے ہیں؟ ہاں جی، مصحف الامصار ہیں جی. امصار مصر کی جمع، مصر کا مطلب ہے علاقے. تو علاقے وہ 5 بڑے علاقے تھے، مکہ اور مدینہ، کوفہ اور بصرہ، اور 5 شام. تو مدینے میں تو حضرت عثمان خود تھے. باقی 4 علاقوں میں انہوں نے جو مختلف قرآن کی کاپیز کرا کے بھیجا، تو وہ ساری آپس سے مختلف ہی تھیں. اس سینس میں نہیں کہ ہر جگہ اختلاف تھا، بلکہ بہت ساری آیتوں میں ایک ہی آیت کو جو شامی مصحف ہے اس میں ایک طرح سے لکھا گیا تھا، یعنی اس کے نتیجے میں مطلب بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اور کوفی یا بصری جو مصحف تھا اس میں اور طرح لکھا گیا تھا. تو جو انہوں نے تیسرا معیار بنایا، میں واپس جا رہا ہوں، وہ یہ تھا کہ کسی ایک عثمانی کوڈکس کے وہ مطابق ہونی چاہیے، کسی ایک. تو اگر وہ کسی ایک عثمانی مصحف کے مطابق ہے، اس کی عربی اگر درست ہے اور اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہے، تو ہم اس قرات کو قرآن مانیں گے، اس پہ نماز بھی پڑھیں گے، اور یہ ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے. میں نے ایک دفعہ ان کو کاؤنٹ کیا، یعنی ان قراتوں کو اگر آپ کاؤنٹ کرنا چاہیں تو یہ بہت سارے لوگوں نے کاوش کی ہے. تو انہوں نے ایک مصحف شائع کیے ہیں، مراکش سے بھی شائع ہوئے ہیں، الجیریا سے بھی، اور جگہوں سے بھی. اس میں انہوں نے جو حفظ کی قرات، وہ تو قرات عامہ جو حفظ کی قرات کہتے ہیں، حفظ کی قرات کو انہوں نے درمیان میں شائع کیا ہے، اور مارجنز پہ جہاں جہاں ویریشنز ہیں ان قراتوں کی اس کو بیان کر دیا. میرے پاس وہ سارے ہیں موجود. تو میں اگر آپ کو ایک رف کاؤنٹ دوں کہ لیٹ سے کہ اگر قرآن کے عام طور سے 600 صفحے ہوتے ہیں، بڑے سائز کی ہوں چھوٹے سائز کی، اباؤٹ 550 to 600 پیجز ہوتے ہیں، اور ہر پیج میں میں کاؤنٹ کر سکتا ہوں 15 ویریشنز ان ویریس ورسز. تو آپ 15 کو 600 سے ضرب کر کے دیکھ لیں کہ کتنے میتھمیٹکس کیا ہے. اتنی ویریشنز آپ کو اپنے مصحف میں مل جائیں گی. اس میں کچھ تو ایسی ہیں کہ جو بالکل لہجے کی ہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اس میں بیشتر وہ ہیں جس میں لفظ تبدیل ہو جاتے ہیں. اور لفظ کی تبدیلی میں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت زیادہ ویریشن یا بہت زیادہ مطلب تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن بعض جگہوں پہ سگنیفیکنٹ مطلب جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. تو یہ جو آپ نے چارٹ یہاں پہ ڈسپلے کیا ہے، یہ اصل میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ابو بکر ابن مجاہد، اور یہ بغداد میں وزیر بھی تھے. انہوں نے اپنے زمانے میں پھر ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا کتاب السبع. اس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ جو 7 مستند کاری ہیں جنہوں نے، یہ دیکھیں نا، یہ تو ایک بہت ساری قرات تھیں جو میں نے آپ کو بتایا، پلیتھورا آف ویریشنز جو کہ موجود تھیں. طبری نے اپنے زمانے میں 30 کے قریب جمع کی، ابو عبید اپنے قاسم اپنے سلام نے 25 کے قریب جمع کی. انہوں نے یہ کہا، یہ 350 ہجری کے آس پاس انتقال ہوتا ہے. تو انہوں نے اپنی کتاب السبع میں لکھا کہ میں جو 7 بڑے قاری ہیں، جس میں بجائے کہ آپ سب کے سب کو پڑھیں، میں ان 7 کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کینونیکل ہیں، یعنی یہ مستند ہیں. یہ نہیں کہ انہوں نے باقیوں کے بارے میں کہا کہ غیر مستند ہیں، انہوں نے کہا یہ زیادہ مستند ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 7 کینونیکل ریڈنگز ہیں. تو اس میں جیسے آپ نے یہاں پہ بیان کیا ہوا ہے، 3 جو ہیں وہ کوفہ میں تھی. 3 کوفہ میں اتنے لوگ تھے کہ وہ سنگل آؤٹ نہیں کر سکے کسی ایک قاری کو، تو ان کو 3 لوگوں کو سنگل آؤٹ کرنا پڑا. اور اس میں پھر ظاہر ہے کہ آگے ان کی ویریشنز ہوئیں ان کے اپنے اسٹوڈنٹ سے، لیکن یہ کوفہ کا معاملہ تھا. پھر ایک انہوں نے شام سے لیا، ایک انہوں نے مدینہ سے لیا، ایک انہوں نے مکہ سے لیا، اور ایک انہوں نے بصرہ سے لیا. اور ان کے بارے میں انہوں نے، ان کی سندیں انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بیان کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں میرے زمانے میں یہ مجھے جو قرات ملی ہے ان 7 لوگوں سے ملی ہے، اور انہوں نے جہاں جہاں سے پائی ہے اس کو وہ بیان کرنے کی انہوں نے کوشش کی. اگرچہ جو ان کی کتاب ہے اگر آپ اس پہ دیکھیں گے تو اس کے اندر آپ کو قرات کی کوئی سند نظر نہیں آئے گی جس میں وہ یہ کہیں کہ میں نے ان سے سنا اور انہوں نے ان سے سنا، بلکہ اساتذہ کی سند نظر آئے گی. میں نے اپنی کتابیں پوائنٹ آؤٹ بھی کیا ہے، اس میں یہ لکھا ہوگا کہ جیسے اگر دیکھیے نا، ابو بکر ابن مجاہد کے زمانے سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک 7-8 کڑیاں بن سکتی ہیں یا 9 کڑیاں. 350 سال گزر گئے تھے. جی.
تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں، کرا فلان اللہ فلان اللہ فلان، یعنی فلاں نے فلاں سے پڑھا، فلاں نے فلاں سے پڑھا. یہ نہیں کہا کہ پورا قرآن پڑھا یا ان ویریشن کے ساتھ پڑھا، بلکہ ان جنرل کہا کہ یہ استاد تھے اور استاد کے استاد تھے، تو انہوں نے ایک کڑی اس طرح سے بنائی. نافع کی جو قرات ہے جو اس وقت نارتھ افریقہ میں رائج ہے، باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹڈ ہے، اس کے بارے میں یہ ابو بکر بن مجاہد نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جو نافع نے اپنی قرات کو کیسے مدون کیا ہے، کیسے وہ ایک انہوں نے منفرد قرات نکالی، تو نافع نے یہ کہا کہ جب میرے بہت سارے اساتذہ تھے، لیکن میں نے دیکھا کہ مجھے اگر کوئی ایسی قرات پہ 2 اساتذہ متفق مل گئے تو میں نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. تو اس طرح سے انہوں نے اپنا تھیسس یہ بیان کیا کہ any 2 people that were unanimous on a single reading, for me they became acceptable. اسی طرح سے باقی لوگوں کا. تو یہ اصل میں یوں آپ سمجھیں کہ یہ چونکہ یہ فینومینا تو پرولیفریٹ کر رہا تھا، یعنی قراتیں ٹرانسمٹ ہو رہی تھیں، اب ان کو ریشنلائز کرنا تھا. تو یہ ریشنلائزیشن کا معاملہ جو میں آپ کو اس وقت سمجھا رہا ہوں، یعنی آپ یوں سمجھے کہ ایک چیز آپ کو موصول ہو رہی ہے، اب آپ کو بتانا ہے نا کہ یہ کیا ان کا اوریجن ہے، یہ کہاں سے آ رہی ہیں، کیوں پڑھی جا رہی ہیں. تو اس کے لیے پھر انہوں نے یہ کہا کہ بھئی یہ سارے وہ الاؤنسز ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، اور ان میں کچھ صحیح الاؤنسز بھی ہیں اور کچھ غلط بھی ہیں. تو غلط اور صحیح، جیسے حدیث کی ایکسیپٹنس کے معیارات آپ کو بتایا نا بنائے گئے، اور ان میں کہا گیا کہ صحیح روایت کے لیے ضروری ہونا چاہیے کہ وہ اس کی سند متصل ہو، اس میں میموری جو ہے جو ایک راوی کی وہ قابل بحث نہ ہو، عدل ہو. عدل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سچا راوی ہو، پھر شذوذ نہیں ہونا چاہیے، پھر علت نہیں ہونی چاہیے. تو انہوں نے 5 معیارات بیان کیے. یہی علم الرجال ہے نا شہزاد صاحب، علم الرجال. یہی اسی طرح کے معیارات پھر ان کو قرات میں انہوں نے بیان کیے. جو میں نے 3 آپ کو معیارات بتائیں، بیسیکلی جیسے وہ حدیث کی ایکسیپٹنس کے یہ قرآن کی ایکسیپٹنس کے معیارات بن گئے. اگر یہ 3 معیار پورے ہیں تو ہم کنفائن نہیں کریں گے. یعنی ابو بکر بن مجاہد نے تو کوشش کی نا کہ اس کو 7 میں کنفائن کر دیا جائے، ان کا یہ 7 کینونیکل ہے. لیکن جو ایک وسیع تر موقف ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ تو مشہور قاری ہیں، اب ٹھیک ہے ہم ان کو بک کا درجہ دیں گے، لیکن اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی ہیں وہ غلط ہیں. باقی اگر ان 3 معیارات پہ پورے اتر جاتے ہیں، ان لوگوں نے تو اپنا نام پیدا کر لیا اور ان کی حیثیت یہ تھی کہ ہم نے ایکسیپٹ کیا. لیکن ادر پیپل ایز ویل they will have the same status as these people if their readings conform to these 3 standards. So اس طرح سے انہوں نے پھر اس کو مدون کرنا شروع کیا. پھر یہ اس کی ظاہر آگے ہسٹری چلتی چلی جاتی ہے. ہر قاری کے پھر 2 آپ دیکھیں گے شاگرد مشہور ہونے شروع ہو گئے، اور ان 2 سے وہ آگے منتقل ہوئی. جیسے میں ایک آپ کو مثال دے دیتا ہوں جو سب سے نمایاں مثال ہے کہ چونکہ بر صغیر میں بڑی جو زیادہ تر جو ہم قرات جس سے ہم واقف ہیں روشناس ہیں وہ حفظ کی قرات ہے. تو بنیادی طور پہ یہ حفظ کی قرات نہیں ہے، اصل میں عاصم بن ابی نجود ایک قاری تھے کوفہ کے، یہ استاد وہ ہیں. ان کے 2 شاگرد تھے، ایک ابو بکر عیاش اور دوسرے حفص بن سلیمان. سو یہ حفص بن سلیمان اور ابو بکر بن عیاش یہ 2 سٹریمز تھیں، دو یوں سمجھ لیجئے کہ شاگرد تھے جنہوں نے عاصم کی قرات کو آگے پہنچایا. اور یہی معاملہ آپ ابو عمر کی، ابن عامر کی، اس طرح سے نافع کی اور ابن کثیر کی قراتوں میں دیکھیں گے کہ وہ ٹاپ پہ وہ تھے، نیچے ان کو 2 اپنے شاگرد مل گئے. یہی معاملہ نافع کا ہے. مثلا نافع کے جو 2 مین شاگرد تھے، ان کا ایک کا نام قالون تھا اور دوسرے کا نام تھا ورش. تو قالون اور ورش ان کے شاگرد بن گئے. اسی طرح سے آپ باقیوں کو دیکھیں گے تو وہ ان کو مل جائے گا. تو یہ آگے سے یہ 2 زیادہ نمایاں ہو گئے، جس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان 2 ہی کی روایت کو ایکسیپٹ کیا جائے گا. یہ ایسے ہی جیسے ان 7 کو مشہوری ہوگی ویسے ان 2 کو مشہوری ہوگی ان 7 کے شاگردوں میں سے. ورنہ اوور آل تھیسس یہی تھا کہ بھئی چونکہ یہ ہمیں مل رہی ہیں اور یہ سند سے آ رہی ہیں تو ہم ان کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے نا. کیوں ریجیکٹ کریں؟ مطلب ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. یہ آگے جا کے جب آپ ڈسکس کریں گے کہ امین الدین فرائی صاحب نے بتایا کہ دلیل ہے ہمارے پاس ان کو ان کے بارے میں رائے قائم کرنے کی. ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ آئی کہاں سے ہیں، اور یہ بھی سمجھا دیں گے کہ اگر یہ آئی ہیں تو ان کا سٹیٹس کیا ہے، ان کو کہاں رکھنا ہے. لیکن امت کے جو بیشتر لوگ تھے ان کے پاس کوئی، یعنی دیکھیں نا میں اور آپ بھی اگر کھڑے ہیں اور ہمیں کوئی یہ بات بیان کر رہا ہے کہ دیکھو قرآن ایسے بھی پڑھا گیا اور ایسے بھی پڑھا گیا، اور میرے پاس کوئی کسی ایک کو ترجیح دینے کی کوئی سالڈ دلیل نہیں ہے، تو میں بھی اسی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں گا، اچھا جی پھر میں ایسے ہی پڑھ لوں گا اور ایسے ہی پڑھ لوں گا. تو چونکہ یہ تھا رویہ کہ بھئی یہ ہمیں ایسے مل گئی ہیں اینڈ وی ڈونٹ ہیو اینی سالڈ ریزن ٹو ڈینائی اینی آف دیم ایکسیپٹ the fact کہ بھئی اگر وہ ٹھیک ہی نہ ہو، جیسے کہ وہ تو انہوں نے معیار بنا دیا، اگر وہ معیار پہ پوری نہیں اترتی تو وہ بھی نہیں مانیں گے. لیکن اگر وہ معیار پہ پوری اتر گئی ہیں تو وہ کہتے ہیں پھر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کو ریجیکٹ کرنے کی. تو اس وجہ سے پھر یہ پرولیفریٹ ہوتی چلی گئی. اور اگر آپ زیادہ اس کی کریں گے، ڈیٹیل میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی اگر آپ قراتوں کی جو شیو جو ہوا نا پرولیفریشن ہوئی ہے،
اس کو اگر آپ پیچھے ٹریس کریں گے نا گوئنگ بیکورڈز، تو آپ کو نظر یہ آئے گا کہ they all end up in about 10 or 11 companions. میں نے ان کی لسٹ بھی دے دی اپنی کتاب میں. بالکل. عبداللہ ابن عباس ہیں، عبداللہ ابن مسعود ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، ابی ابن کعب ہیں، اسی طرح سے کچھ اور لوگ ہیں. اکثر سندیں جو ان قراتوں کی ہیں نا انہی 10 یا 11 صحابی اصحاب پہ جا کے ختم ہوتی ہیں. باقی جو ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع دیا تو کسی نے اسٹیمیٹ لگایا کہ 60,000 لوگ تھے، کسی نے کہا کم تھے. ظاہر اس میں سارے کے سارے تو صحابہ نہیں تھے، لیکن اتنے لوگ تھے. تو ان میں الٹیمیٹلی آپ دیکھیے یہ کیا غربت ہے معاملے کی کہ آپ کو اوپر جا کے یہ دے آل اینڈ اپ ان 7 or 10 companions. سو یہ تو ایک الگ تنقید اس پہ ہے یا پہلے کامنٹ ہے. لیکن جو آپ نے سوال پوچھا اس کا میں نے کوشش کی ہے کہ دیکھیں مجھے تھوڑا سا اوور سمپلیفائی بھی کرنا پڑا ہے بیکاز دیر آر لاٹ آف تھنگز دیٹ آئی ہیو ٹو اسکپ ان دس شارٹ پیریڈ آف ٹائم. لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو جو میں نے سمجھا ہے ٹریڈیشنل نقطۂ نظر کی قراتیں کہاں سے آئیں وہ بیان کر دیا. نہیں، بہت آپ نے اچھی اوور سمپلیفیکیشن کی ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا اس پوڈ کاسٹ کا مطلب جو ہے وہ جو بنیادی جو تحفظات ہیں قرآن کی پریزرویشن کے ان کو دور کرنا. اچھا، اسی سے میرے ذہن میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. پہلا سوال یہ ہے، یہ اگلی سلائیڈ میں نے آپ کے لیے لگائی ہے، یہ فریڈرک لیہمس ہیں، انہوں نے ریڈنگ آف قرآن کا آرٹیکل لکھا تھا انسائکلوپیڈیا آف قرآن سے. انہوں نے سفیان الثوری کی جو تفسیر ہے جس کا ذکر آپ کی کتاب میں بھی ہے، انہوں نے اس کا ذکر کیا اپنی ایک شارٹ اس میں. انہوں نے کہا کہ میں نے جب سفیان الثوری کی تفسیر پڑھی تو اس میں مجھے 67 ویریئنٹ نظر آئے، جس میں سے 24 ویریئنٹ جو ہیں وہ صرف رسم الخط میں تھے. تو میرا آپ سے سوال یہ ہے ڈاکٹر شہزاد کہ اتنے سارے ویریئنٹ حضور کی وفات کے بعد عبداللہ ابن مجاہد تک، جبکہ الیجڈلی پہلی کینونائزیشن ہوئی 200 سے 200-250 سال میں، اتنے سارے ویریئنٹ کیوں پروفلیٹ ہوئے اتنے زیادہ؟ نہیں، وہ دیکھیں میں نے تو اپنے اس کا جواب دیا ہے کہ جو قرات کے جو اوریجنز ہیں وہ آپ بالکل فطرت کے ساتھ اور کامن سینس کے لحاظ سے اور اس ملیو میں اگر آپ دیکھیں گے تو بالکل سمجھ میں آتے ہیں. اس میں کچھ تو ٹپوگرافیکل ایررز ہیں، یعنی جیسے کہتے ہیں ایک ٹائپسٹ نے ایک فے کے بجائے وہ واؤ ڈال دی. اب یہ دیکھیں نا یہاں اس وقت آپ ڈیجیٹائزیشن کا پروسیس اس طرح سے جیسے ہم کر رہے ہیں کہ ہم پروف بھی چیک کر لیتے ہیں، کریکٹ بھی کر لیتے ہیں، اس طرح سے وہ ریگولر پروسیس نہیں تھا وہاں پہ. تو قاری یا کاتب نے کاپی کرتے ہوئے بعض دفعہ فے کو واؤ میں تبدیل کر دیا، بعض دفعہ واؤ کو ڈراپ کر دی، بعض دفعہ او قدہ کا جو ورڈ ہے اگر آپ اس میں الف نگرا دیں تو وقدہ بن جائے گا، لیکن لفظ کا روٹ وہی رہے گا لیکن تھوڑا سا مطلب تبدیل ہو جائے گا. تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی واقعی ویریشن اللہ میاں نے پیدا کرنی تھی اپنی طرف سے تو ہم کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ندرت ہوتی، کوئی اس کے اندر یونیکنیس ہوتی، کوئی اچھوتا پن ہوتا. ہم کہتے ہیں ہاں جی کیا بات ہے، اللہ میاں نے کہا کہ آپ اس آیت کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں اور ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی یہ تو کوئی بات تھی. لیکن آپ جب ان ویریشنز کو دیکھیں گے کہ وہ اتنی ٹریویل ہیں اور بعض تو اتنی زیادہ، میں تو یہ لفظ استعمال کر لیتا ہوں کہ مزے کا خیز ہے، آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ہاں تھوڑی ہنسی بھی آتی ہے کہ بھی کین دے ایون بی ریگارڈیڈ ایز ویریشنز. صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایررز آئدر ان میموری ہیں، آپ کو فے کی بجائے واؤ یاد رہے گی یا واؤ کی بجائے فے یاد رہے گی، یا ان رائٹنگ ہے. تو ایک تو بہت بڑا آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا سورس یہ تھا. دوسرا اس کا سورس یہ تھا سملر ورسز. اب آج بھی اگر آپ کسی حافظ سے آپ بات کریں گے نا جو قرآن مجید کی قرات کو تراویح میں لیٹس سی پورے 30 سپارے وہ پڑھتا ہے، پیچھے ایک سامع ہوتا ہے، تو جو سب سے بڑی غلطی رکھتی ہے نا ایک قاری کو جس کو سامع کریکٹ کرتا ہے، وہ اگر آپ اس سے واقف ہو نا کہ قرآن کی بہت سارے سملر پیسیجز ہیں، سملر ورسز ہیں جس میں بہت سلائٹ ویریشن ہے. سورہ بقرہ میں یذبحون یا لیٹس سے کہ یستحیون نساءکم ہوگا، کسی اور جگہ پہ اس پہ شد ہوگی یا نہیں ہوگی، تو وہ سملیرٹی ان ورڈز اینڈ ان فریزز ہے جو کہ چونکہ انسٹنسز اور واقعات قرآن میں ریپیٹ ہوتے ہیں نا، تو اس میں نے بلکہ اپنی کتاب میں دکھایا ہے اور اس میں اتنا واضح ہے کہ ایک قاری نے ایک آیت کو ایسے پڑھا اور دوسرے قاری نے ایسے پڑھا، اور وہ آیت مثال کے طور پہ کسی ایک سورہ میں موجود تھی، لیکن صاف معلوم ہو رہا ہے کہ جتنا اس نے پڑھا تھا جس سورہ میں وہ موجود تھی اسی طرح کی آیت چونکہ ایک اور سورہ میں موجود تھی وتھ سلائٹ ویریشن، تو وہ اس نے اصل میں اس کو پڑھ دیا اس کی جگہ پہ. اور یہ ہم عام کرتے ہیں، یعنی عام جب کبھی قرآن بھول جاتے ہیں اور سملر ورڈز آپ کو یاد رہ جاتے ہیں تو آپ یہ وہ غلطی ہے جو سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہر حافظ کو جانتا ہے. تو دوسری بہت بڑی وجہ پھر یہ بنی. تیسری وجہ دیکھیں جو اور زیادہ اس کی بہت زیادہ یوں سمجھ لیں کہ جو کوجنٹ اس لحاظ سے ہے کہ یہ تو ٹریویل چیزیں ہیں نا کہ بھئی یہ واو اور فے کا فرق ہو گیا، لیکن جہاں پہ واقعی فرق پڑا ہے، یعنی جہاں واقعی لگتا ہے کہ مفہوم میں فرق پڑا ہے یا اس کے قریب قریب کوئی معاملہ ہوا ہے، تو وہاں صاف معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے قرآن مجید اپنے پہ جب نازل ہوا تو ایک اس کی ترتیب نزولی تھی اور اس ترتیب نزولی کے بعد ایک نئی ترتیب دی گئی
جس کو اب ہم کہتے ہیں جو ہمارے اب مصحف کی ترتیب ہے، اس میں تبدیلی اور چینج پیدا کیا گیا. تو بہت سارے سیغوں کو، جیسے غائب کا سیغہ یعلمون تھا، اس کو تعلمون کر دیا گیا کیونکہ وہ اس وقت غائب تھا، اب وہ حاضر ہو گیا. یہی معاملہ اس طرح کی چیزوں میں ہوا کہ جہاں پہ اصل میں اس کو ہم کہتے ہیں ارض اولا کی قرات، جیسے ارض اخیرہ ہے تو اس طرح ارض اولا ہے. تو ارض اولا کی قرات کا مطلب وہ ہے کہ جو کرونالوجیکل ریولیشن آف دا قرآن ہے، اس کو پھر چونکہ دوبارہ سے مرتب کیا گیا ایک نئی ارینجمنٹ میں، تو اس میں کچھ ایڈیٹنگ بھی کی گئی. ظاہر ہے کہ میں نے کہا نا یعلمون کو تعلمون کر دیا، یا بعض جگہوں پہ کچھ چیزوں کو حذف کر دیا، بعض میں کوئی اور ایڈیٹنگ اس طرح سے کر دی. لیکن حافظ تو بن چکے ہوئے تھے نا، کیونکہ یہ کام ایڈیٹنگ کا قرآن کا آخری 2 سال میں ہوا ہے. بالکل لاسٹ 2 ایئر، یا بلکہ کہنا چاہیے اصل میں تو لاسٹ ایئر ہوا ہے، جب جو آخری رمضان تھا جہاں پہ جبریل کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاکرہ ہوا ہے. لیکن اس سے پہلے جو 17-18 سال گزر چکے ہوئے تھے، تو حافظ حضرات تو حفظ کر رہے تھے. ان کو ظاہر ہے وہ آیتیں یاد تھیں اس طریقے سے کہ جیسے ترتیب نزولی میں وہ پڑھی گئی ہوں گی، لکھی گئی ہوں گی، یاد کی گئی ہوں گی. لیکن دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہوئے ہیں ربیع الاول میں. یہ جو مذاکرہ آخری ہوا ہے یہ رمضان میں ہوا ہے. تو رمضان اور ربیع الاول میں 4 یا 5 مہینے ہیں. تو اس کا مطلب اصل میں 4-5 مہینوں میں ان حفاظ نے اپڈیٹ بھی کرنا تھا اپنے آپ کو. اچھا یہ بھی ہوا، مطلب میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ یہ ساری اپڈیشن ہوئی ہے، کیونکہ ہر سال مذاکرہ ہوا کرتا تھا. آخری سال تو 2 دفعہ ہوا ہے، تو وہ اپڈیشن ساتھ ساتھ ہو رہی تھی. لیکن آلویز ریمبر کہ یہ کوئی مواصلات کا وہ نظام نہیں تھا جو آج ہے. آپ نے ایک چیز لکھی اور فٹافٹ لوگوں تک پہنچ گئی اور تصحیح بھی ہوگی. لوگ بٹس اینڈ پیسز میں یاد کر رہے تھے. بعض لوگ سارے قرآن کے حافظ نہیں تھے. کچھ نے کچھ حصہ یاد کیا اور کسی اور شہر میں چلا گیا اور وہ دور دراز جگہ پہ چلا گیا. تو یہ سارے واقعات تھے. جب قرآن کو فائنلی ایک نئی جگہ پہ ایڈٹ کیا گیا، نئی طرح سے ارینج کیا گیا، تو وہ جو پرانی چیزیں لوگوں کے کچھ حافظے میں موجود تھیں اور کچھ پیپر میں بھی موجود تھیں، وہ اپنی یوں سمجھ لیں کہ ہونا ہمارے جو، اگر میں ہسٹری ٹریس کروں تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارے صحابہ تو اس میں بہت کیئرفل تھے. اینڈ دے میڈ اٹ ویری کلیئر کہ بھئی یہ جو سرمایہ ہے جس میں آپ اس کو ارض اولا کی قرات کہہ رہے ہیں، یہ ضرور ہوگا، یعنی دس از ہاؤ تھنگز ور، بٹ یو شوڈ ناٹ مکس اٹ اپ ود دی فائنل ریسینشن آف دا قرآن. یہ ایک فرق ہے. لیکن یہ جو بات انہوں نے کہی، یہ سننے والوں کے لیے اور پہلے سے یاد کرنے والوں کے لیے بعض دفعہ اتنی پریکٹیکیبل ثابت نہیں ہوئی. ان کے وہ حافظے میں رہا. تو بہت ساری ویریشنز آپ دیکھیں گے. اس کی یہ تیسری کاز ہے. اور جو چوتھی کاز ہے، جو ظاہر ہے کہ جو وضع حدیث کی بھی کاز ہے، وہ یہ ہے کہ بعض قراتیں گھڑی گئی ہیں. جیسے بعض حدیثیں گھڑی گئیں بعض سیاسی مواقف کو ثابت کرنے کے لیے، تو ویسے ہی قراتیں گھڑی گئی ہیں. اور اس میں بہت بڑا عنصر تھا قرآن کو ڈسپیرج کرنا. تو دیکھیے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں جو منافقین تھے وہ ایکسپوز نہیں ہوئے تھے، ان کو آخری سزا نہیں ملی تھی. وہ رہے ہیں اور کوفے میں رہے، وہ بصرہ میں رہے، وہ سبلیمنلی طریقے سے اپنا اثر کرتے رہے. تو قرآن مجید کو ظاہر ہے انہوں نے بھی اس طرح سے تو وہ ایکسیپٹ نہیں کر چکے ہوئے تھے. سو اس کو ڈسپیرج کرنے کے لیے، مزید اس کو ڈوبیس بنانے کے لیے پھر روایتیں اور قراتیں گھڑی گئیں اور گھڑ کے کہا گیا کہ قرآن ایسے ہی پڑھا گیا. اور آپ کو میں اگر اور تفصیل بتاؤں گا تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ ایسی قراتیں ہیں اور ایسے اس میں مفاہیم اور مضمون بیان ہوئے ہیں کہ آپ سب پکڑ کے بیٹھ جائیں گے. لیکن چونکہ وہ دروازہ کھول دیا آپ نے، دیکھیں نا، یوں سمجھ لیجیے کہ یہ 3 معیارات تو آپ نے بنا لیے، لیکن ان 3 معیارات کو تو انسانوں نے اس کا اطلاق کرنا ہے نا. اگر میں کہہ دوں اس کی سند تو ٹھیک ہے، دوسرا کہہ کہ نہیں اس کی سند نہیں ٹھیک ہے، تو اختلاف تو ہو گیا. وہ کہہ کہ جی میرے نزدیک تو ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں میرے نزدیک ٹھیک نہیں ہے. تو اب آپ نے کیا کہ ایک سند کے اختلاف کے نتیجے میں ایک آدمی کی بات کو رد کر دیا، ایک کو مان لیا. اس نے کہا جی میرے لیے ٹھیک ہے، اس نے کہا جی میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو دس پروڈیوس دیٹ کنفیوژن آپ کہہ لیں، دیٹ ویریشن، جس میں آج بھی ہم گرفتار ہیں، جس کے نتیجے میں آج بھی آپ دیکھیے کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے ان کے راتوں پہ، تو اگرچہ چونکہ آپ ایک مسلم ڈومیننٹ امہ میں رہ رہے ہیں اس لحاظ سے کہ اس میں حفظ کی قرات ڈومیننٹ ہے، تو آپ کو شاید اس کو محسوس نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ان 11 ممالک میں چلے جائیں جہاں قرآن اور طرح سے اس کی ریسینشن ہوئی بھی ہے، تو وہاں آپ کو نظر آئے گا سنتے ہوئے. میں تو چونکہ وہاں گیا ہوں، میں نے سنا، میں نے ریکارڈ کیا، میں نے ان کے ساتھ پڑھا، تو مجھے کئی جگہ محسوس ہوا کہ میری آواز سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے کہ میں تو اسی آیت کو اور طرح پڑھ رہا ہوں. اور جیسے مراکش کے اندر شاید میں نے آپ سے ذکر کیا تھا، وہاں پہ یہ ایک روایت ہے، ایک ٹریڈیشن ہے کہ فجر کی نماز اور مغرب کی نماز، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز میں تمام نمازی بیٹھ جاتے ہیں اور آدھا سپارہ فجر میں اور آدھا سپارہ عشاء میں وہ پڑھتے ہیں، تاکہ روزانہ ایک سپارہ اورلی لوگ، مسجد کے جو لوگ ہیں وہ پڑھ سکیں. تو کچھ حصہ قرآن کا مجھے بھی یاد ہے، تو میں بھی ان کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا.
اور میں ٹیپ ریکارڈر لگا دیتا تھا, بعد میں میں سنتا بھی تھا. اس موقع پہ تو ظاہر بعض دفعہ نہیں سمجھ میں آتا تھا, تو آئی وڈ اسٹینڈ آؤٹ بیکاز میں تو حفصی قرات پڑھ رہا تھا, اس کو قرات عامہ میں کہتا ہوں, وہ نافع کی قرات پڑھ رہے تھے, وہ ورش نافع پڑھ رہے تھے. یہ جو عرض اولا اور عرض اخیرہ کا جو ڈفرینس ہے, جو ان کے درمیان جو گیپ ہے, اس سے ظاہر ہے آپ نے یہ بتایا کہ ویریشن پیدا ہوئی. اب جو ناقدین ہیں قرآن کے, جو کرٹکس ہیں, جب وہ ویریشن کی بات کرتے ہیں تو وہ پھر اس کے اندر ہمیں یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان ویریشن سے ہمیں بعض جو ہے بہت قرآن کے میننگ پہ فرق پڑ گیا. اس کی کچھ مثال میں نے جمع کی اور آپ نے بھی یہ مثالیں ڈسکس کی ہیں. جیسے یہ بہت بڑی مثال ہے ارجلکم اور ارجلکم, اس سے قرآن کے پورے مطلب پہ فرق پڑ گیا. ایک جو ہے حفظ کی آیت, اس میں ہے کہ آپ اپنے پاؤں دھوئیں, اور جو سوسی کی جو ویریشن ہے اس میں ہے کہ آپ اپنے سر اور پاؤں کو دھوئیں. اس کے علاوہ یہ جو ہے, یہ جو دو لفظ یہاں پہ سحران اور ساحران, اس کے اندر جو حفظ کی روایت ہے اس میں مطلب ہے 2 weeks آف میجک سپورٹنگ, 2 ہفتے تک جادو سے ایک دوسرے کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن جو ورش کی روایت ہے اس کے اندر اس کا معنی جو ہے بالکل چینج ہو گیا. اسی طرح قالا اور قل کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں. اس طرح جو ہے نشوز ہننا اور نشر ہننا کا پورا ہے. ایک کا مطلب ہے کہ وی ریز دیم, دوسرے کا مطلب ہے کہ وی ریوائیو دیم. تو یہ صرف الفاظ جو ہے ادھر ادھر نہیں ہو رہے, بلکہ ان ویریشنز کی وجہ سے پوری قرآنی آیات اور ان کے ترجموں میں فرق پڑا ہے. مثال کے طور پہ یہاں پر جو ہے حفظ کے اندر تامو مسکین, ورش کے اندر تامی مسکین, ایک کا مطلب ہے کہ اے پور پرسن, ایک غریب آدمی, اور دوسرے کا مطلب ہے پلورل میں پور پیپل. تو پوری معنی کے اوپر اس سے فرق پڑ رہا ہے. تو یہ جو ناقدین کی یہ جو کرٹیسزم ہے قرآن کے اوپر, اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ جو قرآن کے پورے معنی چینج یہ تو اس لیے ہے کہ انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. جب آپ قراتوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے اور آپ کہیں گے جی دیکھیں سبحان اللہ قرات ایسے بھی ہے اور ایسے بھی ہے, اور دونوں جو ویریشنز ہیں دونوں سے ہمیں فائدہ مل رہا ہے, ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ پاؤں دھو بھی سکتے ہیں اور آپ پاؤں کا مسا بھی کر سکتے ہیں, اور بعض جگہ آپ کو یہ قراتوں میں اگر یہ مل رہا ہے کہ آپ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں یا 2 کو کھلا دیں, تو یہ آپ کو آپشن دے دی ہے, تو وہ تو اس کو بیوٹی آف دا قرآن پہ محمول کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں نے اپنے مطالعے میں جب یہ ان ساروں کو جمع کیا تو یہ جہاں پہ مطلب میں فرق پڑتا ہے نا, یہ زیادہ نہیں مقامات ہیں. یعنی آپ 20 25 30 40 بنا سکتے ہیں. جو ایسے مقامات ہیں نا کہ جس میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, بس لفظ کی ویریشن ہے, وہ دے اباؤنڈ. I can safely say that they are more than 80%, maybe 85%. یہ جو جہاں مطلب چینج ہو رہا ہے نا, اچھا ایک ہے مطلب کا ڈراسٹکلی چینج ہونا, اس کو بھی آپ دیکھ لیں, اور ایک ہے معمولی. اب دیکھیں ایک مسکین ہو یا 2 مسکین ہو, اس سے فرق تو نہیں پڑنا چاہیے بھائی آپ نے کھانا کھلانا ہے, تو یہ ایک مائنر ڈفرنس ہے. لیکن جیسے اب میراث کے جو شیئرز ہیں اس میں ایک جگہ پہ یوسی کا فرق آتا ہے جو پڑھا گیا, اس کے نتیجے میں اصل میں وہ شیئرز بالکل چینج ہو جاتے ہیں, تو وہ ایک میجر ڈفرنس ہے. یا ارجلکم اور ارجلکم کے اندر یہ بات کہ آپ جیسے نافع کی قرات کے اندر ارجلکم ہے, ارجل یعنی بزیر ہے, سو وہاں اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وضو کرتے ہوئے آپ کو پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے, تو آپ پاؤں نہیں دھوئیں گے. تو یہ چند جگہیں ہیں, لیکن میجر جگہ وہی ہے کہ جہاں پہ انتہائی انکانسیکوینشل, انسگنیفیکنٹ, ٹریویل, اور مطلب بندہ کہتا ہے یہ کیا مطلب ایک ریپ ہے بالکل کہ آپ اٹ ہیز نو نتھنگ آف دا سارٹ, جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کوئی خوبصورتی ہے اس کے اندر. کیونکہ آپ پیغمبر اللہ میاں سے اگر کوئی ویریشن ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو اٹ شوڈ ناٹ بی آف دس سارٹ کہ بھائی آپ جالمون اور تالمون اور فے اور وے, فے اور واؤ, یا اگر آپ نے مثال کے طور پہ ان اللہ هو الغنی الحمید ہے یا ان اللہ الغنی الحمید ہے, یہ دے آر ناٹ میکنگ any significant impact on the whole surah of which they are a part. اس لیے یہ اور زیادہ ایک عجیب و غریب. اس میں آپ دیکھیں نا, جب آپ اس چیز کو گوارا کر لیتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس کا جو اس کی ایکسٹینٹ کہاں تک ہے. تو ایک مستشرق ہیں, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں جو میراث کا جو قانون ہے یہ تو آل کی اس میں کرنا پڑتا ہے, یہ شیئرز ہی پورے نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے جو کنونشنل انٹرپریٹیشن ہے اس کے نتیجے میں شیئرز جو ہیں وہ بعض جگہ بڑھ جاتے ہیں, بعض جگہ پہ کم ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر LCM لے کے اضافہ لے کے اس کو پھر برابر تقسیم کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ نانسنس کر رہے ہیں, مسلمان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس قرات کو آپ تھوڑا چینج کریں, اس کو ایسے پڑھنے کے بجائے ایسے پڑھ دیں تو وہ شیئرز پورے کے پورے تقسیم ہو جائیں گے. تو چونکہ آپ نے یہ الاؤ کر دیا نا ویریشنس کو, اس ویریشن میں وہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس چیز کی کہ وہ سند تک وہ پیچھے آپ دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر قرآن ویریبل طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے تو وائی ناٹ میک اٹ مور لاجیکل بائی ایکچولی ڈوئنگ اٹ رائٹ ان دا ٹیکسٹ. تو اس میں پھر آپ دیکھیے ہمارے یہاں خود ایک اسکول آف تھاٹ ہے, جیسے زمخشری اس کے پروپوننٹ ہیں,
وہ کہتے ہیں قراتیں اجتہادی بھی ہو سکتی ہیں. اچھا یعنی یہ اس سے بالکل ہٹ کے ہے. یعنی آپ ایسے ہی جیسے آپ کے سامنے کانسوننٹل ٹیکسٹ ہے, اس میں زیر زبر نہیں لگی ہوئی, لیکن یو کین میک سینس ان ون وے اینڈ یو کین میک سینس ان اندر وے اینڈ مے بی مور دین ٹو ویز ایز ویل. تو وہ کہتے ہیں یہ اصل میں جو سیو کیا ہے اللہ میاں نے وہ کانسوننٹل ٹیکسٹ ہے, جو بغیر اعراب کے ٹیکسٹ ہے, جو اسکیلیٹل ٹیکسٹ کہلاتا ہے. اس کی ویریشن جس میں آپ وہ کہتے ہیں کہ اجتہادی قرات ہیں تو اس کو مانتے ہیں. تو زمخشری جیسا ایک بہت بڑا مفسر یہ کہتا ہے کہ یہ اجتہادی ہیں, اس کو آپ جس طرح سے پڑھ سکتے ہیں ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں, اس میں کیا مسئلہ ہے, مطلب آپ کو بہت بڑا فرق نہیں پڑے گا. تو یہ اصل میں وہ چیز ہے جس کو جو ڈینٹ کرتی ہے, وہ کس چیز کو کرتی ہے, وہ یہ کہ قرآن مجید نے اپنے آپ کو کہا کہ وہ میزان اور فرقان ہے, وہ الٹیمیٹ بیلنس ہے, وہ الٹیمیٹ اسکیل ہے, وہ بیرومیٹر ہے جس کے بارے میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی اس کو جج ہم کریں گے تو یہ اس کے بارے میں کریں گے. اگر آپ قراتوں کو اس طرح سے تقسیم کر لیں گے تو پھر قرآن کا جو سب سے بڑا یہ وصف ہے کہ وہ ایک میزان اور فرقان ہے, وہ جپرڈی میں آ جاتا ہے اور آیا ہوا ہے. اور پھر قرآن اصل میں actually it does not become a definitive I would say judge over things. اس میں یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اور فلاں بھی ہے, سب کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس گفتگو سے ایک بڑی اہم بات سامنے آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے عبداللہ بن مجاہد اور ان کی بھی 200-300 سال تک قرآن کی جو مختلف ویریشن تھیں, قرات جسے کہہ لیں, ویریشن کہہ لیں, خاص طور پہ 7 احروف کے حدیث کی روشنی میں ویری ویل ایکسیپٹڈ تھی. لوگ کھلے عام جو ہے ہمارے علماء اسکالرس, کئی کا آپ نے حوالہ دیا, کئی کا میں نے حوالہ دیا, یہ بالکل کھلے عام ان ویریشن کا گفتگو کرتے تھے ان کے بارے میں اور ان کو ایکسیپٹ کرتے تھے. لیکن obviously this has changed a lot, especially سب کانٹیننٹ میں انگریزوں کی حکومت کے بعد پچھلے 200-300 سال کے بعد ہم بہت زیادہ اسٹرکٹ ہو گئے ہیں اور ہم ویریشنز کا ذکر ہی نہیں سننا چاہتے. ہم یہ بالکل سننا ہی نہیں چاہتے کہ یہ ایسی کوئی چیز کبھی وجود میں بھی تھی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ائمہ نے بالکل بڑے کھل کر ان کا ذکر کیا ہے, جو جس طرح کے ہم ڈسکشن کر رہے ہیں. اور اس کی وجہ ہے نا, دیکھیے یہ چونکہ قرات جو ہیں اسکالرلی حلقوں میں تو آج تک پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں. آپ اگر مدارس میں جائیں گے تو سبا قرات کا مقابلہ ہوتا ہے. یعنی دیکھیں نا, ایک کمپٹیشن ہوتا ہے جس میں, اور میں نے خود اس میں ایک جو مراکش میں ایک دفعہ مجھے موقع ملا تھا اسی قسم کا ایک محفل میں بیٹھنے کا, تو وہاں تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا آپ نے سورہ فیل یاد کی ہوئی ہے نا, تو اچھا آپ نے یاد کی ہوئی ہے نافعی قرات کے مطابق, تو آپ وہ زبانی پڑھ کے سنا رہے ہیں. اچھا آپ نے یاد کی ہوئی ہے قالون کے, ان کے شاگرد ایک قالون کی اور دوسری ویریشن ورش کی ہے, تو میں دونوں ویریشن سے آپ کو پڑھ کے سنا سکتا ہوں. تو وہاں تو یہ انکریجمنٹ ملتی ہے کہ اس کا مطلب ہے بہت بڑے آپ حافظ ہیں کہ آپ کو اس ایک ہی صورت مختلف قراء حضرات کی زبان میں یاد ہو, تو وہاں تو اس کو جلا ملتی ہے. اور آج بھی اصل میں یہ چیزیں چونکہ پڑھی پڑھائی جاتی ہیں, اصل میں فرق صرف ایک ہے کہ یہ پرابلم عام آدمی تک ٹرکل ڈاؤن نہیں کرتا. اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہیں. یہ رہتا ہے زیادہ تر اسکالرلی سرکلز کے اندر, اور انہی میں وہ مقابلے ہوتے ہیں, انہی میں یہ بحث پیدا ہوتی ہے. یہ جو آپ نے کہا نا کہ اسٹرکٹنیس ہمارے ہاں بہت پائی جاتی ہے, اس کی وجہ یہی ہے. یہ ہمارے ہاں چونکہ حفظ کی قرات کو ایک لحاظ سے سرکاری قرات مان لیا گیا ہے, سو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو وی ول ناٹ ان اینی وے چینج اٹ. باقیوں کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو کریں, لیکن سرکاری سطح پہ ہم رسم الخط نہیں چینج کریں گے یا قرات کو چینج نہیں کریں گے, جس سے ایک ڈسینشن پیدا ہوتی ہے. ورنہ اسکالرلی سرکلز میں آپ دیکھیں تفسیریں ہیں, آپ کسی تفسیر کو اٹھا کے دیکھ لیں, شاید ہی کوئی تفسیر ہوگی جو قراتیں بیان نہیں کرتی. اور جب یہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے ایونچولی, جب یہ بحث نیچے آتی ہے, جیسا کہ میں نے ویڈیو دکھایا تھا یاسر قادی کا, تو لوگ ٹوٹلی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ کیا بات ہو رہی ہے, قرآن کا وعدہ توڑا جا رہا ہے. اس میں دیکھیں نا, اس میں ایک کا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی اسکالر بات کر دیتا ہے, اور وہ اگر وہ پبلک اسپیکر بھی ہے تو وہ ذرا بات پھر آگے تک چلی جاتی ہے. لیکن یہ دیکھیں نا, آپ نے بھی ایک ہی مثال دی یاسر قاضی کی, آپ کو ایک دو ہی مثالیں ملیں گی. پیپل دے اسٹے مم اباؤٹ اٹ, دے ڈونٹ جنرلی ٹاک اباؤٹ دس. میں نے بھی جب بھی اس موضوع پہ جب بھی پبلک گفتگو کی ہے تو اس کا بڑا شدید بیک لیش ہوا ہے کہ لوگوں نے کہا جی کہ آپ نے کیا بات شروع کر دی ہے, کرنی سے تو ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے. اور بھی کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ وی could not sleep a couple of nights, تو مجھے کو پھر سمجھانا پڑا اور بتانا پڑا کہ دیکھیں یہ اس کا پس منظر یہ ہے اور آپ اس کو ایسے سمجھیں. تو اس لیے یہ ایک پرابلم ہے کہ آپ جب اس کو نشر کرتے ہیں نا ایک ورلڈ وائڈ یا پبلکلی, تو اگر لوگ چونکہ اس سے واقف نہیں ہوتے تو ان کے علم میں پہلی مرتبہ ایشو آتا ہے. یعنی دیکھیں نا, ایک تو وہ ایشو ان کے علم میں ہی نہیں ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, علم بھی پہلی دفعہ آتا ہے اور حل بھی پہلی دفعہ آتا ہے. تو اس وجہ سے I mean at times people they really get very I would say disturbed. So اس وجہ سے you have to be very prudent also کہ یہ موضوع کس جگہ پہ کہاں ڈسکس کرنا ہے, اور اگر کرنا ہے تو پھر اس طرح سے کریں کہ اس کا پورا پس منظر بھی آ جائے اور اس کا جواب بھی آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اس موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں ڈاکٹر شہزاد. میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں کمپینین کوڈسز کی.
کیونکہ حضور کے زمانے میں بہت سارے ایسے مصاحف بھی تھے جو آخر میں، جو عرض اخیرہ کا جس کا آپ نے ذکر کیا، جو فائنل کمپائل ہوا تھا حضور کی زندگی کے آخری سال میں، کمپینین کوڈسز اس سے مختلف تھے. 3 اس کے اندر بہت مشہور ہیں، ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن 3 کا میں ذکر آپ سے کروں گا. کہتے ہیں کہ حضرت علی کا جو مصحف تھا بالکل الگ تھا، جنہوں نے سنبھال کے رکھا بالکل، اور حضرت عمر اور حضرت عثمان نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا. دوسرا ابی ابن کعب کا کہا جاتا ہے مصحف، جس کے اندر 116 آیتیں ہیں، قرآن کی 114 کے بجائے اس میں کہتے ہیں کہ انہوں نے دعائے قنوت کی 2 آیتیں بھی قرآن میں شامل کر لی. اس کے علاوہ سب سے مشہور عبداللہ ابن مسعود کا جو کوڈکس ہے، اس کے اندر 112 آیتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آخری 2 جو کل ہیں وہ قرآن میں شامل کی. 112 صورتیں ہیں، سوری صورتیں، نوٹ آیتیں، 112 صورتوں کی بات کر رہا ہوں میں. 112 ایک میں، 116 ایک میں، اور حضرت علی کا قرآن جو ہے اس کی تو ترتیب اور اس کے اندر صورتیں بھی مختلف ہیں. تو یہ کمپینین کوڈسز کیا ہیں، یہ کہاں سے آئے اور ان کی کیا اہمیت ہے قرآن کی پریزرویشن میں؟ دیکھیں میں نے تو بہت تفصیل سے اس پہ لکھا ہوا بھی ابھی بتایا ہے کہ اس میں کوئی ایک بھی کوڈس جو ہے وہ ریلائبلی آپ ٹریس بیک نہیں کر سکتے. وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کوڈس مل گیا آپ کو، ہوتا نا یا تو کوئی مینوسکرپٹ ملا ہو، آپ کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود کا ہے، یہ فلاں کا ہے، ایسا آج تک کوئی مینوسکرپٹ دریافت نہیں ہوا. یہ روایتیں ہیں، حدیثیں ہیں، ہسٹوریکل مواد ہے جو کہتا ہے کہ حضرت علی نے ایسے پڑھا، یا ان کا جو مصحف تھا وہ اس طرح سے مشتمل تھا، یا حضرت ابی بن کعب نے دعائے قنوت کو قرآن کا حصہ بنا لیا، یا عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ سورہ فاتحہ اور معوذتین قرآن کا حصہ نہیں. یہ روایتیں ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ دیز آر آل نیریٹیوز وچ آر اسکرائبڈ ٹو دیز کمپینینز. ایسا نہیں ہے کہ کمپینین کوڈیکس ڈسکور ہو گیا ہے، آج تک کوئی ایسا ڈسکور نہیں ہوا. اگر آپ ان کی جو کتاب ہے ابن ابی داؤد کی، اس کا نام ہے کتاب المصاحف، اس کا عنوان ہی یہی ہے. تو انہوں نے سارے مصاحف جو کی روایات ملی ان کو جمع کر دیا. اس میں عائشہ کا مصحف بھی ہے، حفصہ کا مصحف بھی ہے، اس میں بہت سارے ہیں. لیکن وہ کیا ہیں؟ وہ روایتیں ہیں جو بتا رہی ہیں کہ حضرت ابی ابن کعب کے مصحف میں ایسا بھی تھا، یعنی کسی نے یہ بیان کر دیا، اور جو بیان کرنے والا ہے وہ کوئی آئی وٹنس بھی نہیں ہے. وہ 200 سال کے بعد، 300 سال کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ بھی ایسا ہوا تھا. تو میں نے جو کچھ چیپٹرز جو لکھے ہیں اس میں یہ بتایا ہے کہ یہ بالکل بے حیثیت ہیں سارے کے سارے کمپینین کوڈسز کے جو دعوے ہیں، اس لیے کہ کوڈس تو دریافت ہی نہیں ہوا. ان کے بارے میں معلومات ہیں، اور معلومات دینے والے 300 سال کے بعد یا 200 سال کے بعد کے لوگ ہیں جو ان کے آئی وٹنسز ہی نہیں ہیں. اگر آپ اس کو دیکھیں گے، اس کے ٹیکسٹ سے نظر آ جائے گا کہ بھئی اس کے اندر فلاز موجود ہیں، اور پھر اس میں کانٹرڈکشنز ہیں. یعنی ابی ابن کعب سے ایک ہی قرات، ایک ہی یوں سمجھ لیجئے کہ آیت کی جو قرات ایک کوڈیکس میں جو ان سے منسوبہ وہ ایک طرح ہے، ایک اور میں ایک طرح ہے، اور ایک تیسرے میں ایک طرح ہے. تو یعنی وہ اس میں ایسا وہ خلط مبس ہے کہ اس سے لگتا ایسے ہے عام آدمی کو، جب ہم کہتے ہیں کمپینین کوڈسز، تو غالباً یہ کوئی لکھے ہوئے قرآن ایسے تھے جو مل گئے ہیں جن کے بارے میں ویریشن تھی. کوئی ایک لکھا ہوا قرآن نہیں ملا. اور ایز آئی سیڈ دیز آر آل ہسٹوریکل رپورٹس جو جی سوری، بات اپنی کمپلیٹ کیجیے. ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے بعد اگر آپ فرض کر لیں برسبیل تنزل کے کچھ ایسے کوڈسز ہوں جو ہیں جو لکھے گئے ہیں اور جو ہم تک ابھی نہیں پہنچے، ممکن ہے مستقبل ڈسکور ہو جائیں، اور فرض بھی یہ بھی کر لیتے ہیں کہ اس میں آیتیں اور طرح لکھی گئی ہوں گی. قرآن مجید کے اندر بہت سارے جو کاتبین تھے، they were writing and rewriting things and trying to understand کہ بھئی بعض جگہ پہ ایررز تھے، اس کو انہوں نے کریکٹ کیا. ہر کاتب ربڑ تو تھا نہیں اس وقت، اس میں بالکل پارچمنٹ میں اوور رائٹ کرنے کا بالکل اور طریقہ تھا. تو وہ he was just correcting a previous reading that he had wrongly written. یا at times it was happening such کہ جو کوڈس اس کے پاس تھا اس کے بارے میں اس کو ایک جگہ سے روایت اطلاع ملی، اس کو کہیں اور سے ایک اور اطلاع ملی، اس نے کہا جی کہ یہ this is more sound، اس نے کہا اچھا جی میں اس کو ریپلیس کر دیتا ہوں. تو اس وجہ سے یہ ہے جو زیادہ سے زیادہ مانا جا سکتا ہے کہ بھئی آلریڈی جو ایگزسٹنگ اس وقت قرات اس زمانے میں تھیں، اور چونکہ لوگ اس وقت قرات کو امپورٹنس دے رہے تھے تو انہوں نے کو درج بھی کر لیا. درج کیا ہوگا تو مل بھی گئی ہیں بات ساری، لیکن اٹس نیور ایور بین جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسکورڈ کہ آپ کو کمپینین کوڈسز کہیں آنکھوں دیکھا حال کا یا آنکھوں دیکھا وہ مصحف کہیں مل گیا ہوا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی، لیکن میں تھوڑا سا پش بیک اس پہ دوں گا ڈاکٹر شہزاد، کہ خاص طور پہ عبداللہ ابن مسعود کا جو کوڈیکس ہے اس کے بارے میں ہمارے پاس بے انتہا روایت ہیں، اور کچھ ایسے حدیث بھی ہیں جو کہ ڈائریکٹلی عبداللہ ابن مسعود سے جو ہے منسلک کیے جاتے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ زید ابن ثابت کا جو قرآن ہے، جو ہماری ٹریڈیشنل نیریٹو میں حضرت عثمان نے زید ابن ثابت کو انچارج بنا کے لکھوایا تھا، اس پہ عبداللہ بن مسعود نے بہت زیادہ تنقید کی. انہوں نے کہا کہ میں حضور کے ساتھ مکے میں بھی تھا اور مدینے میں بھی تھا، جبکہ زید بن ثابت اس وقت بچہ تھا،
اور بعد میں زید بن ثابت کی ان سے افیلیشن رہی ہے، وہ زیادہ تر مدینے کے زمانے میں رہی ہے. تو ہمارے پاس ایسے احادیث ہیں جس میں عبداللہ بن مسعود نے خاص طور پہ عراق اور کوفے، جہاں پہ یہ تھے عبداللہ بن مسعود کی روایت بہت کامن تھی، انہوں نے عراق اور کوفے کے لوگوں کو کہا کہ میرے مصاحف یا جو اوریجنل قرآن ہے اس کو چھپا کے رکھو، اور زید بن ثابت کے جو مصحف ہے اس سے دور رہو. ان روایت میں کتنی سچائی ہے اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ؟ میں نے دیکھیں ایک پورا چیپٹر لکھا ہے وہ کمپینین کوڈیسز سے علاوہ ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ جو سارے کے سارے دعوے ہیں اور خاص طور سے حضرت عبداللہ بن مسعود سے متعلق ہیں، بہت زیادہ ہیں کہ میں نے 70 کے قریب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست صورتیں سنی ہیں، اور وہ مصحف اب آپ کو نہیں دوں گا، ان کو چھپاؤ. وہ کوئی ایک روایت بھی سند کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہسٹوریکل مواد کو سند کے لحاظ سے تو چلیں اس میں ویریشن ہو سکتی ہے، نہ درایتاً وہ ٹھیک ہے نہ روایتاً ٹھیک ہے. جو کچھ وہ بیان ہو رہا ہے کوئی آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے ہی نہیں. دیکھیں نا، پہلی کڑی کو تو کم سے کم یہاں ہونا چاہیے نا، وہ یہ کہے کہ میں نے عبداللہ ابن مسعود کی مصحف کو ایسے دیکھا، یا انہوں نے یہ کہا تو میں نے ایسے سنا. تو جہاں پہ شنیدن کی بات آتی ہے، سننے کی بات آتی ہے، تو آپ وہ میری کتاب میں دیکھ لیجیے گا، میں نے ایک ایک روایت کوشش کی ہے، جتنی بھی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی روایات ہیں ان کو ہم ایگزامن کریں، کوئی ایک بھی پایا ثبوت تک نہیں پہنچتی. اور اس میں کسی ایک کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی جو پہلی کڑی میں جو بات بیان ہو رہی ہے وہ ایسی ہے کہ جو دوسری کڑی میں بیان اگر ہوتی ہے تو وہ اس سے فرق ہو. اتنی تضادات ہیں اس کے اندر کہ آپ دیکھیں، خود ایک ہسٹری کا اور حدیث کا ایک پرنسپل ہے، اس کو ہم کہتے ہیں اذا تعارضت سقطت. اگر دو چیزوں میں معارضہ ہو جائے، دو چیزیں آپس میں کلیش کر جائیں اور کوئی ذریعہ نہ ہو ان کو ریکنسائل کرنے کا، تو دونوں کو چھوڑ دیتے ہیں. اذا تعارضت سقطت یہ مطلب ہے. تو یہ سب ہمارے اس کو بیان بھی کرتے ہیں، لیکن جب اس کا موقع آتا ہے تو اپلائی نہیں کرتے. تو اصل میں ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پرنسپلز کو تھوڑے بے رحمی کے ساتھ بھی اپلائی کریں. بے رحمی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو جان بوجھ کے چھوڑنا چاہ رہے ہیں، بلکہ کنسسٹنٹلی اپلائی کریں. کہ بھی ایک چیز اگر نہیں ہے تو ہم نے کوئی زبردستی کیوں ثابت کرنی ہے؟ ہم نے ہمارے دلچسپی سچائی کے ساتھ ہے، نہ کہ کسی ایک باعث کو آگے بڑھانے کے لیے ہے. سمجھ گیا. وہ لوگ جو قرآن کی ویریشن کے بارے میں انٹرسٹڈ ہیں ان کو ایک کتاب میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا. میرے خیال میں آپ نے اس کتاب کا حوالہ اپنے اس میں بھی دیا ہے، اپنی کتاب میں دیا ہے، یہ آئی ڈونٹ نو فوکس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. یہ فرانسس ڈے روش کی کتاب ہے جو اوریجنلی فرینچ میں لکھی گئی تھی. جی ہاں، اس کے بعد اس کا جو ہے اردو ترجمہ، انگلش ترجمہ کیا گیا میلکم ڈی روش نے. تو جو لوگوں کو قرات کے بارے میں یا قرآن کے پرانے مخطوطات کے بارے میں انٹرسٹ ہے، وہ میں کتاب کو اس کتاب کو ہائیلی ریکمینڈ کروں گا. سنا مینوسکرپٹ کے بارے میں بہت ہم بات کرتے ہیں، مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ سنا پیلمسسٹ کیا ہے. لوگوں کو میں تھوڑا سا بتا دوں کہ پیلمسسٹ ایک جو ہے جنرک ورڈ ہے. جب پرانے زمانے میں جو پرانے اسکرپچر تھے، چاہے وہ بابلتی قرآن تھا، جب اس کو کھالوں پہ لکھا جاتا تھا تو چونکہ کھالیں مہنگی ہوتی تھیں اور پیپر نہیں ہوتا تھا، تو لوگ پرانے مخطوطات کو مٹا کے نئے مخطوطات لکھ دیتے تھے، اس کو پیلمسسٹ کہتے ہیں. لیکن قرآن کے حوالے سے سنا پیلمسسٹ بہت زیادہ مشہور ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے شہزاد صاحب، یہ کیا ہے اور قرآن کے ناقدین اس کے بارے میں اتنی بات کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، میں تو اس میں کیا بتاؤں گا، اس میں ہسٹوریکل اتنی زیادہ ڈیٹیلز موجود ہیں پہلے سے ہی، یعنی تو کسی بھی آپ جگہ سے اس کو جان سکتے ہیں کہ سنا جو مینوسکرپٹ ہے وہ ڈسکور ہوا، جو ایک گریٹ ماسک آف سنا ہے، اس میں جب یہ اس کی وہ کر رہے تھے، ریہیبلیٹیشن کر رہے تھے، وہ دیوار تھی یا چھت تھی، اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے تھے. تو جب انہوں نے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی اور ایک جگہ کو کھاڑا تو بہت سارے جو مصائف تھے وہ نیچے گر پڑے. اور اس کو پھر انہوں نے دیکھا کہ اس میں بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو دے نیڈ ٹو بی اسٹڈیڈ اینڈ ریسٹورڈ. تو پھر جو یمن کی جو گورنمنٹ ہے ان کا اور جرمن حکومت کا آپس میں معاہدہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ ہم، چونکہ جرمن اسکالرس کے بارے میں شاید آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ وہ ان کا جو کام اس میں بہت زیادہ ہے مینوسکرپٹ اسٹڈیز پہ. فرانکوئس ڈے روش تو ایک فرینچ اسکالر ہے، یہ he is the only French who could rival them. Otherwise جرمن ٹریڈیشن میں بہت سارے لوگ پیدا ہوئے، جیسے نول ڈیکر وغیرہ. جی، تو جو کہ جب یہ جہاں تک مجھے یاد ہے 1972 یا 73 کی بات ہے، جب یہ کھدائی کا معاملہ ہوا تھا اور یہ چھت سے یہ سارے گرے تھے، تو جرمنس کو فوراً پتہ چل گیا تھا. انہوں نے فٹافٹ پھر سنا یہ جو یمن کی حکومت سے ایک معاہدہ کیا کہ یہ آپ ہمیں دے دیں، ہم اس کو ریکنسٹرکٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا کام ہی یہی ہے. اور چونکہ اس کو حشب کیا گیا تھا بہت زیادہ، میں آپ کو مطلب اوتھینٹک بات شاید نہ کر پاؤں کیونکہ اس میں دیر آر سو مینی تھنگس، لیکن وہ کہتے یہی ہیں کہ انہوں نے بات مان لی تھی، اور پھر لٹرلی بوریوں میں وہ چیزیں تھیں بہت زیادہ تعداد میں. تو وہ پھر دے ور ٹیکن دیئر
اور ان کا انالیسز انہوں نے کیا. جو ثنا پلمسسٹ خاص طور سے ہے اس کو انہوں نے دیکھا کہ جو اوور رائٹنگ اور انڈر رائٹنگ ہے وہ فرق ہے. یعنی میں اوور سمپلیفائی کر رہا ہوں کہ وہ جو اوور رائٹنگ ہے انڈر رائٹنگ سے فرق ہے, جس سے اصل میں انہوں نے یہ کہا کہ جو اصل جو قرآن تھا وہ تو انڈر رائٹنگ میں تھا, اور یہ اس کو اوور رائٹ کر دیا گیا اور اوور رائٹ مشہور ہو گیا. یعنی اوور رائٹنگ جو اوور ریٹن ٹیکسٹ ہے جو کہ مٹا کے لکھا گیا تھا, that has become famous, whereas the original text was the real text. یہ in a nutshell آپ کہہ لیجئے ایک یعنی اگین اوور سمپلیفیکیشن ہے جو ایشو ہے. اور یہ جب یہ ہو گیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ یہ تو ثابت ہو گیا, کیونکہ مینوسکرپٹ تو ایک ایسی چیز ہے نا جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. تو اگر ایک انڈر رائٹنگ اور ہے, اوور رائٹنگ اور ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو عثمانک کانونیفیکیشن جب انہوں نے کی ہے اپنے زمانے میں, تو انہوں نے مختلف ویریئنٹس میں سے ایک کو سلیکٹ کر لیا, باقیوں کو مٹانے کی کوشش کی یا جلانے کی کوشش کی یا ختم کرنے کی کوشش کی. یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایک کوشش کی گئی ہے تاریخ میں جس کے اندر کسی ایک کو زبردستی بس اسٹیٹ لیول پہ کسی طرح سے امپلیمنٹ کر دیا جائے اور باقیوں کو ختم کر دیا جائے. تو اس طرح سے انہوں نے یہ ایک تاثر یہ دیا ہے کہ جو کچھ بھی مسلمان دعویٰ کرتے ہیں اس کے لیے تو ان کے اپنے ہی یہاں سے اس کی نفی ہو جاتی ہے ان مینوسکرپٹ سے جو دریافت ہوئے ہیں, جن کے اندر جیسے میں نے کہا نا کہ اوور رائٹنگ اور ہے, انڈر رائٹنگ اور اسی لیے میں کچھ آپ سے یہ سلائیڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں بہت مثالیں ہیں. یہ ثنا کا جو یہ ہمارا ماڈرن قرآنک ٹیکسٹ ہے اور یہ ثنا کا لوور ٹیکسٹ ہے, اس میں پورے ورڈز اور پوری چیزیں جو ہیں وہ بالکل مختلف ہیں. کہ جیسے یہاں پر یہ ہے اسٹیبلش پریئر اینڈ گیو زکوٰۃ, اور یہاں پہ ہے کہ ڈو جہاد ان دا نیم آف اللہ. اسی طرح یہ بھی کچھ ثنا کے پیلمسسٹ ہیں جو میں نے ان سلائیڈز میں لگائے ہیں. یہاں پر ہے سو کیپ اوے فرام وائف ڈیورنگ مینسٹریشن اینڈ ڈو ناٹ اپروچ دیم unless they are pure. اور پھر دوسرا جو ثنا کا لوور ٹیکسٹ ہے وہ بالکل ہی مختلف تھا. So do not go near your wives during menstruation until they are pure and when they have purified themselves. تو پورے الفاظ اور پورے جملوں کے ان دونوں کے اندر فرق ہے. اور اس کے اوپر ہمارے بھی کچھ جیسے اسما حلالی نے اس کے اوپر کافی کام کیا, محسن غزداری نے اس کے اوپر کافی کام کیا, اور وہ لوگ بھی اسی نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ جو پرانا جو ٹیکسٹ تھا وہ ہو سکتا ہے کہ کمپینین کوڈیکس ہو. کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ جو لوور ٹیکسٹ جسے آپ کہہ رہے ہیں دیٹ واز اے کمپینین کوڈیکس, اور پھر اس کو ختم کرنے کے لیے حضرت عثمان نے جو چینجز لائے تھے وہ اس کے اوپر امپوز کر دیے گئے؟ دیکھیں, میں تو ان چیزوں کو دو الگ طریقوں سے دیکھتا ہوں, دو الگ معاملات ہیں. حضرت عثمان کا جو پورا انڈیور ہے, میں نے تو اپنی چونکہ اس پر ایک ڈیٹیلڈ آرٹیکل اس پہ لکھا ہے اپنی اس کتاب میں, اور یہ بتایا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن پیدا ہی نہیں ہوئی حضرت عثمان کے زمانے میں جس کے نتیجے میں یہ سارا کا سارا چیزیں وارنٹ ہوتی. نہ کوئی قراتوں کا اختلاف پیدا ہوا, نہ جیسے کہ وہ بیان کیا جاتا ہے کہ آرمینیا اور آذربائیجان میں جب آرمیز اکٹھی تھیں تو وہاں پہ پڑھنے میں اختلاف ہو گیا. حذیفہ ابن یمان وہاں پہ آرمی کے فرنٹ میں موجود تھے, وہ پریشان ہوئے کہ آرمی کے لوگ آپس میں مختلف پڑھ رہے ہیں تو پھر یہ تو بڑا مسئلہ ہوگا. وہ واپس آتے ہیں اور حضرت عثمان کے پاس اور یہ رپورٹ کرتے ہیں. حضرت عثمان کو اچانک پریشانی ہوتی ہے, وہ حضرت حفصہ کا نسخہ منگواتے ہیں, کاپیز پھر وہ کرواتے ہیں اور بھیج دیتے ہیں. یہ پورے کا پورا واقعہ میں نے تو کیا ہسٹورین نے چیلنج کر دیا اور یہ بتایا کہ یہ واقعہ کبھی نہیں ہوا. اصل میں اختلاف تو ہوا ہے فوجوں کے درمیان, لیکن وہ کبھی بھی قراتوں میں اختلاف ہی نہیں ہوا. وہ تو مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں اختلاف تھا, کیونکہ کوفی اور بصری آرمی جو تھیں وہ اس فرنٹ پہ اویلیبل تھیں, دے ہیڈ مارچ دیئر, اور جو اپوننٹس تھے آرمینیا اور آذربائیجان کے, ان کے ساتھ مسئلہ یہ پیدا ہو گیا تھا کہ ون آف دی آرمیز کوڈ ناٹ ریچ ان ٹائم, اینڈ سو دے سیڈ کہ ہمارا بھی اسپوائلز میں حصہ ہے, یعنی جو مال غنیمت میں جو فوج لڑی تھی اس نے کہا آپ کا حصہ کیسے, اس نے آپ تو لڑے ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا جی ہمارا حصہ اس لیے ہے کہ ہمیں حضرت عثمان بھیج چکے تھے, ہم تو نکل پڑے ہیں. جب آپ نکل پڑے ہیں تو اب ہمارا بھی آپ اس کو وہ یعنی یو شوڈ گیو اس اے شیئر. یہ ایک اختلاف ہوا. ایک اور ہسٹری کی روایت یہ کہتی ہے کہ اصل میں جو اختلاف ہوا ہے وہ لیڈرشپ میں ہوا تھا کہ کس نے فائٹ کرنی ہے کس کی قیادت میں. یہ دو اختلافات بیان ہوتے ہیں ہسٹری میں. یہ بات کہ فرنٹ پہ یہ سارا واقعہ ہوا ہسٹری میں کہ دو فوجوں کے درمیان قاریوں نے یعنی فوج کے جو تھے سولجرز انہوں نے قرآن مختلف پڑھا, یہ صرف بخاری کی حدیث میں بیان ہوا ہے, ہسٹری میں کہیں بیان نہیں ہوا. تو یہ میں نے اس لیے بتایا کہ یہ معاملہ ہے. اب یہ بات کہ انہوں نے جلائے یا نہیں جلائے یہ مختلف سورسز سے ملتا ہے, لیکن اس میں کوئی بعیدست قیاس بات نہیں ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کہیں ان کو رپورٹ ہوا ہو کہ سوسائٹی کے اندر یا ان کے اپنے امپائر میں قرآن کچھ غلط لکھا گیا ہے تو انہوں نے سمن کیا ہوگا, اس کو اینالائز کیا ہوگا. اس زمانے میں there was only one way, یعنی یا آپ جلاتے تھے یا پانی میں بہا دیتے تھے.
there was no other way, آپ shred تو کر نہیں سکتے تھے. So he would just had them burnt up. اگر یہ واقعہ ٹھیک بھی ہے تو بس اس حد تک ہے کہ انہوں نے محسوس ہوا کہ قرأت عامہ سے ہٹ کے بعض جگہ پہ جو انڈیویجول قراءات ہیں اس میں کچھ قرآن ہے جو پڑھ لیا گیا یا لکھ لیا گیا. سو دیٹ از ایک چیز ہے. یہ ہے جو واقعہ آپ نے سمجھ لیجیے جو ہسٹری میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد آگے مصائب کا معاملہ یا یہ معاملہ کہ کیا اوور رائٹ ہوا ہے, نچلی جو رائٹنگ تھی وہ کس کی تھی. تو آپ دیکھیے یہ جو ایلبا شیلبی کا میں نے آپ کو شاید نام ذکر کیا تھا کہ یہ جنہوں نے برمنگھم میں جو قرآن ڈسکور ہوا ہے یہ سنا سے ہٹ کے ہے, اور یہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ سنا سے ہی پہلے ہے. سو اس میں جو ان کے پاس 3 فولیوز تھے انہوں نے ڈسکور کیے, اور یہ بیسکلی 1920 سے اس لائبریری میں موجود تھا, لیکن نو ون واز ایکچولی لوکنگ ٹورڈز, ہوتا ہے نا وہ فولیوز پڑے ہوئے تھے لیکن کوئی نکال کے دیکھ نہیں رہا تھا. تو ان کا ایک پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا جس کی وجہ سے انہوں نے کہتے ہیں میں نے اتفاق سے وہ نکالا تو وہ 3 فولیوز بھی ساتھ آ گئے. تو وہ 3 فولیوز میں کیا تھا, سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف اور سورہ مریم, یہ تینوں متصل صورتیں ہیں, ان کے 1-2 پیجز تھے. تو وہ انہوں نے کہتے ہیں جب میں نے اینالائز کیا تو وہ یہ معلوم ہوا کہ ایسا انالیسس کا طریقہ آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ پارچمنٹ کی کو ڈیٹ کیا جاتا ہے, ان کو تو آپ ڈیٹ نہیں کر سکتے پارچمنٹ کو. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اگر آپ یہ دیکھیں پارچمنٹ کو تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ اس کا جو کاتب ہے یہ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ لکھا گیا ہے, اور غالباً یہ کاتب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی زندہ تھا, سم تھنگ لائک دیٹ. سو انہوں نے کہا یہ تو اتنا پرانا ہمیں ایک مل گیا ہے. سو اس میں صرف 3 ہی آیتیں تھی نا, اس میں صرف 3 فولیوز ہیں, اس میں آیتیں زیادہ ہیں. تو اس میں کوئی ایک بھی ایسی نہیں تھی جو ویریئنٹ ہو قرأت عامہ سے. تو ایلبا فضلی نے پھر, میری اتفاق ہے ایک قرآن کانفرنس میں آج سے 5-6 سال پہلے کی بات ہے, ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سارا واقعہ انہوں نے اپنا زبانی بھی سنایا, اور ساتھ ہی انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ 3-4 تو میں نے ابھی شائع کیے ہیں, I have more to publish but I am working on them. تو یہ 5-6 سال پہلے کی بات ہے. ابھی تک میں نے جتنا دیکھا ہے ابھی تک انہوں نے شاید آگے شائع نہیں کیا, کہ ممکن ہے بالکل ریسنٹ میں شائع کیا ہو. تو وہ کہتی ہیں مجھے اور بھی فولیوز ملے ہیں جس کے بارے میں ابھی آپ کو انپوٹ دوں گی. تو میں کہنا اصل میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فولیوز کا دریافت ہونا ہے یا اس کے نتیجے میں انالیسس ہونا ہے پارچمنٹ کا, یہ اصل میں دیکھیں قرآن کی پریزرویشن کا کوئی اصل ذریعہ نہیں ہے. یعنی یہ قرآن کی سورس کی کو معلوم کرنے کا اصل ذریعہ نہیں ہے, ایک سیکنڈری ذریعہ ہے. اصل جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے شروع میں ڈسکشن کی تھی, وہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اورلی محفوظ کیا ہے, اور اس اورلی محفوظ کرنے کا یہ اہتمام ہے کہ لکھا ہوا قرآن کو بھی آج حفاظ پہلے دے فرسٹ ٹیسٹیفائی کہ بھئی ہاں ہم نے ایسے ہی اپنے استاد سے سنا ہے, اور جو آپ نے یہ شائع کیا نا یہ اس کے مطابق ہے. تو لکھے ہوئے قرآن کو بھی محتاج ہے کہ وہ اورل جو لوگ حافظ ہیں اس کی یوں سمجھ لیں کہ ٹیسٹیفیکیشن کریں, ٹیسٹیفائی کریں. سو اصل ذریعہ وہ ہے. یہ جو مینوسکرپٹ ایویڈنس ہے یہ تو اصل میں آپ اس کو ایسے سمجھیے کہ جیسے ہسٹوریکلی آپ کو ایک بات پتہ ہے, اب آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ قرآن کن ادوار سے گزرا, اس میں کیا کیا چیزیں لکھی گئیں. اچھا اس میں کوئی اگر ویریشن تھی تو کاتب دیکھیں نا, چونکہ کاتب کی غلطیاں تو ہم آلریڈی مان رہے ہیں. مطلب میں تو آپ کو خود بتا رہا ہوں کہ قرأت کی ایک بہت بڑی سورس کاتبین کی غلطی ہے کہ انہوں نے ایک آیت کو لکھا اور اس کے بعد اسی کو چینج کر دیا. تو اب یہ بات کہ وہ جو بلو ٹیکسٹ تھا اس میں ویریشن ایکچوئل ہے یا وہ کریکشن ہے جو کی گئی ہے یا وہ اس بندے کی انفارمیشن ہے, یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. دا باٹم لائن از کہ ہم اس پہ رلائی نہیں کر رہے قرآن کو حاصل کرنے کے لیے. قرآن حاصل ہو رہا ہے ایک اور ڈیفینیٹو سورس سے جو تواتر کہلاتی ہے, جو اورل تواتر ہے, وہ ہمارے سامنے اویلیبل ہے. کوئی بھی چیز جو اس کے مطابق ہوگی اس کو ہم ایکسیپٹ کر لیں گے. اگر کوئی چیز سے مختلف ہے تو اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. جیسے میں نے کہا اس کی تعویلات ہو سکتی ہیں, ان کو ہم سمجھائیں گے کہ بھئی ہو سکتا ہے یہ وجہ, ہو سکتا ہے وہ وجہ. لیکن چونکہ جو ویسٹرن اسکالرز ہیں ان کے ہاں اصل چیز مینوسکرپٹ ایویڈنس ہے, تو دیکھیے نا ترتیب الٹ گئی ہے. تو اب وہ یہ کہیں گے کہ بھئی جب تک ہمیں یہ ایویڈنس ملتا ہے کہ یہ ایک سے زیادہ طریقے سے پڑھا گیا ہے تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ کوئی ایک چیز تھی جو اوور رائڈ کر گئی اور باقی غلط ہے. ہم کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے. یا ہم یہ کہیں گے کہ کسی ایک چیز کو کسی ایک حکمران نے نافذ کرنے کے لیے, امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک کو ختم کر دیا اور ایک کو ایڈ کر دیا. تو ان کے یہاں پرابلم اصل میں یہ ہے کہ موجود کے درمیان کیسے تطبیق پیدا کریں کہ which is the right one or not the right one. Understood. Which is of course the opposite. ان کی میتھڈالوجی اور ہماری میتھڈالوجی قرآن کی پریزرویشن کے حوالے سے diametrically opposite. اچھا, یہ آپ نے اسی جواب کے شروع میں آپ نے بڑی خوبصورتی سے روایتی بیانیوں کو بڑی سمرائز کر دیا جس پہ میجورٹی آف دا مسلمان بلیو کرتے ہیں. حضرت ابوبکر کے زمانے یمامہ کی جنگ ہوئی, انہوں نے پھر زید بن ثابت کو بلایا, ایک مصحف تیار کیا, حضرت حفصہ کو دے دیا. اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں پھر یہ دوبارہ سے فتنہ کھڑا ہوا کہ
صحابی جو ہیں شہید ہو رہے ہیں، پھر جو کہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ آذربائیجان کے تعلق سے. تو یہ ٹریڈیشنل نیریٹو ہے جس پہ بہت سارے مسلمان جو ہے بلیو کرتے ہیں، میجورٹی. لیکن میں اب آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ فراہی اسکول کا، آپ کا اور جاوید احمد غامدی کا کیا نیریٹو ہے قرآن کی پریزرویشن میں، جو کہ ٹریڈیشنل نیریٹو سے، روایتی بیانی سے ہٹ. دیکھیں، قرآن مجید سے جو بالکل ہمیں واضح معلوم ہو جاتا ہے، وہ قرآن اپنی تاریخ خود بیان کرتا ہے. وہ یہ کہتا ہے، اگر وہ میں جو آیتیں تھوڑی سی ایکسپلین کر دوں آپ کو، آپ اس کو چاہیے تو اسکرین پہ بھی آپ ڈسپلے کر دیجیے گا اپنے سننے والوں دیکھنے والوں کے لیے. تو سورہ قیامہ جو ہے اس کی 16 سے 19 ورس، یہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہ یہ سورہ نازل ہو رہی تھی تو ان پر ایک بے چینی کی سی کیفیت تھی جو طاری ہوئی، اور یہ صرف اس سورہ کے موقع پہ نہیں ہوئی بلکہ ہوتی تھی. اور وہ یہ بے چینی تھی کہ ان کے جو اپوننٹ تھے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ قسطوں میں کیوں نازل ہو رہا ہے، why is it not being revealed، جیسے وہ کہتے تھے لولا نزل هذا القرآن جملۃ واحدہ، why is it not being revealed in one go. یا اور وہ اعتراضات کرتے تھے کہ بھئی ہر دفعہ ایک نئی بات وہ لے آتے ہیں. تو یہ چیزیں تھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بے چین کرتی تھی. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سورہ قیامہ میں جب وہ نازل ہو رہی تھی تو آیت 15 تک جب تک نازل ہوئی ہے تو یہ ان کے ذہن میں یہ تھی پریشانی. تو یہ آیتیں کیا کرتی ہیں، یہ نزول کے سارے کوشچن کو، سورہ قیامہ کا جو موضوع اور ہے اس کا تو یہ موضوع ہی نہیں ہے جو کہ آپ کے سامنے ہم ابھی ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، وہ تو قیامت کا موضوع ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ روک کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں جو اس وقت جو وہ انگزائٹی تھی اس کو ایڈریس کیا گیا، اور یہ کہا کہ اے پیغمبر، آپ چاہتے ہیں نا قرآن آپ کو ایک دفعہ دے دیا جائے، کیونکہ آپ کے لوگ آپ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی ہر دفعہ ایک نئی بات آ جاتی ہے، اور آپ پر اعتراضات اور بھی آتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں ایک ہی مرتبہ ان اعتراضات کا جواب دے دیں. تو یہ ایسا نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید جو ہے جس کو آپ اصل میں چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد آپ کو سارا مل جائے، یہ ایسا نہیں ہوگا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنے آپ کو تنگی میں نہ ڈالیں اس کو حاصل کرنے کے لیے کہ بھئی جلد از جلد حاصل ہو جائے، اور اس کے لیے زبان کو تیز نہ چلائیں. ان علینا جمعہ قرآن، یہ ہمارا ذمہ ہے، یہ ہم اس قرآن کو نازل کریں گے مختلف اقساط میں، مختلف انسٹالمنٹس میں، اور پھر اس کے بعد کیا کریں گے، اس کو ہم سب کو جمع کر دیں گے. ان علینا جمعہ، دیکھیں نا جو شروع ہوتا ہے وہ یہ کہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ قرآن، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن مجید کو جمع کریں گے اور پھر اس کی ایک نئی قرات کریں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو جب ہم وہ نئی قرات کریں گے نئے ارینجمنٹ کے ساتھ، اب آپ نے اس کو فالو کرنا. جو اس آیت میں ایک سادہ طریقے سے جو بات بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ قسطوں میں اترے گا، انسٹالمنٹس میں اترے گا. ان انسٹالمنٹس کے آپ بات بارے میں پریشان نہ ہو، میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ہی ان کو نئے سیکوینس میں پروؤں گا، اور جب میں پروؤں گا تو آپ نے پچھلے سیکوینس کو نظر انداز کر دینا ہے. قرأناہ فاتبع قرآن، ہم نئی قرات کریں گے اور آپ نے پھر اب اس قرات کی، اس ریسیٹیشن کی، اس نئی ارینجمنٹ کی پیروی کرنی ہے. یہ ایک سمپل سی بات ہے جس نے اصل میں ہمیں ایک بات بتا دی کہ قرآن مجید جو ہے اٹ واز ری compiled after its chronological revelation and then the prophet was told کہ وہ اس قرات کی انہوں نے پیروی کرنی ہے جو الٹیمیٹلی فائنل قرآن مجید کی جائے گی. تو قرآن سے بھی معلوم ہو گیا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے کوئی تعدد قرات یا ملٹیپلسٹی آف قرات کا تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں. اللہ نے تو یہ کہا تھا کہ اٹ ول بی ری ریڈ ٹو یو. ری ریڈ کا کیا مطلب ہے کہ پڑھ کے سنایا جائے گا نا آپ کو. تو پڑھ کے سنائے جانے میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ 5 ویریشنز ہو یا 4 ویریشن ہو، میں ایک ہی طرح پڑھوں گا نا. آج بھی میں جب آپ سے بات کرتا ہوں تو میں کبھی یہ تو نہیں کہوں گا ایک جملہ میں نے ایسے پڑھ دیا پھر ایک اور میں نے پڑھ دیا، اٹ ول بی جسٹ اے لافنگ اسٹاک. تو یہ اللہ میاں نے کہا کہ میں آپ کو ایک مرتبہ اس کو فائنل طریقے سے پڑھ کے سناؤں گا، پھر آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے اور وہی ٹرانسفر کرنا. تو اس نے ہمیں اصل میں یہ پتا دیا سورہ قیامہ کی اس آیت نے کہ اب قرات ایک ہے جس کی ہم نے پیروی کرنی ہے. ٹریڈیشنل جو نقطہ نظر ہے وہ سورہ قیامہ کی اس آیت کو اس طرح انٹرپریٹ نہیں کرتا. وہ یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر تھا کہ کہیں قرآن وہ بھول نہ جائیں، تو اس لیے وہ تیز تیز اپنی زبان چلاتے تھے. تو ان کو تسلی دی گئی کہ ہم آپ کے سینے میں قرآن جمع کر دیں گے. تو یہ جو جمع کا ورڈ ہے انہوں نے اس مفہوم میں لے لیا کہ بھئی ڈونٹ وری، اس کو انہوں نے حفظ کے مفہوم میں لے لیا. ہم آپ کے سینے میں اس کو گیدر کرتے ہیں. یہ ابن عباس کی کرٹیسزم ہے جو انہوں نے اس آیت یہ پہ عبداللہ ابن عباس کا جو اثر کہتے ہیں نا، اثر کہتے ہیں، اثر کا مطلب ہے ایک جو تفسیر یا تشریح انہوں نے کی. جی تو پوری ہماری جو امت ہے وہ عبداللہ ابن عباس کے اس اثر کی بنیاد پہ کیونکہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ اتنا سمپل تھا تو وائی ڈنٹ پیپل گو انڈرسٹینڈ دس. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ قرآن کو حدیث سے سمجھنے کی جو روایت ہے ہمیشہ سے ہمارے ہاں مستحکم رہی ہے، اور حدیث یہاں پہ ظاہر اثر کے مفہوم میں عبداللہ ابن عباس نے جب ایک مطلب بیان کر دیا
تو لوگوں نے اس کو چیلنج نہیں کیا، جبکہ میں نے آپ کو تفصیل دیکھا ہوگا، بتایا تھا کہ وہ اثر بھی چیلنجیبل ہے، اس کی جو سند ہے وہ بھی چیلنجیبل ہے، اور اس کا کنٹینٹ بھی آپس میں متضاد ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن انہوں نے، میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں کہ جو ٹریڈیشنل اسکالرز انہوں نے کہا کہ بھئی یہاں تو قرآن نے کوئی اسکیم بیان نہیں کی ہے، کوئی قرات عامہ کی یا قرآن کی نئی قرات کی، وہاں تو سمپلی یہ کہا ہے کہ اے پیغمبر آپ کو یہ شاید انگزائٹی ہے کہ قرآن چونکہ نازل ہو رہا ہے کہ یہاں بھول نہ جائیں، اس لیے آپ اپنی زبان تیز چلا رہے ہیں، تو آپ اس کی فکر نہ کریں. انا علینا جمعہ وقرآنہ، ہم اس قرآن کو آپ کے سینے میں جمع کر دیں گے. اب جب سینے میں جمع کر دیں گے تو وہ آیت اصل میں وہیں ختم ہوگی. یہ تو اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دیا جا رہا ہے کہ یو ول بی ایبل ٹو ریمبر دا قرآن، یو ول ناٹ فرگیٹ اٹ، بس بات ختم ہوگی. اس فراہی صاحب نے یہ بتایا کہ جمع کا جو ورڈ ہے لنگوسٹکلی یہ حفظ کے لیے بولا ہی نہیں جاتا، اس کے لیے اگر وہ بولا جائے گا تو تکلف ہوگا بہت، حفظ کے لیے بہت سارے اور الفاظ ہیں، اور اگر اس مفہوم میں بولا ہی جانا تھا تو پھر ضروری تھا کہ جمع فی صدر کا الفاظ آتے ہیں، آپ کے سینے میں اس کو جمع کر دیں گے یا سینے میں اس کو ایچ کر دیں گے. ادروائز ان دی ایبسنس آف دیٹ، تو اس کا جو مطلب سادہ ہے وہ یہی ہے کہ ایکسٹرنلی جو قرآن موجود ہے، دیکھیں نا قرآن واز ریویلڈ ایٹ ویریس انسٹنسز اینڈ ریٹن ڈاؤن آن ویریس، اس کے مختلف حصے تھے، سو ان کو اب یکجا کرنا ہے. تو یہاں حفظ کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہاں پہ قرآن مجید کو یکجا کرنے کی بات ہو رہی ہے، جو اس کی انسٹالمنٹس تھی، اور اس کو ایک نئی لڑی میں پرونا اور اس لڑی کو فالو کرنا. تو وہ ایک قرات تھی جو عرضہ عقیدہ کی قرات ہے، جس کے بارے میں ہسٹوریکلی بھی معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک تنہا قرات ہے کہ جس کو تواتر کا وہ سٹیٹس حاصل ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملنا چاہیے، جس کے نتیجے میں ہم دین کو یقینی طور پہ حاصل کر سکتے ہیں. تو ہمیں تو یہ آبجیکٹیولی ایک طرف قرآن کی اس آیت نے یہ بتایا کہ قرات ایک ہے، دوسری طرف اب آپ پوچھ سکتے ہیں کہ وہ پھر یہ قرات کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں تواتر سے ریسیو ہی یہ قرات ہوئی ہے. یہ میں نے ثابت بھی کیا ہے بک میں کہ باقی ساری قراتوں میں سے کوئی ایک قرات بھی جو ہے وہ تواتر کا درجہ نہیں رکھتی، وہ ساری احاد ہیں، وہ ساری احاد سے بھی بلکہ ان کی بعض کی جو حیثیت ہے وہ مجروح ہے. لیکن اگر کوئی قرات جس کو آپ قرات کہہ سکتے ہیں جو آپ کو ایک فارم میں پرولیفریشن کے ساتھ ملی ہے، دیٹ از جسٹ دس قرات عامہ، جس کو قرات حفظ بوجوہ کہہ لیا گیا، وہ اور اس کی وجوہات ہیں، لیکن یہ اس ایک ہی قرات عامہ ہے. تو یہ بہت سمپل تھیسس ہے. لیکن چونکہ ہمارے ہاں قرآن مجید کی آیتوں کو روایت سے سمجھنے کا جو ایک طریقہ ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کے اس اثر کو لوگوں نے ایکسپٹ کر لیا. اور سب سے پہلے اس پہ تنقید بھی شبیر احمد اظہر میرٹھی ہیں، بہت بڑے اسکالر انڈیا میں تھے، انہوں نے تنقید کر کے بتایا کہ دیکھیے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ عبداللہ ابن عباس سے اس کی نسبت ہی غلط ہے، یہ انہوں نے بات کہی نہیں ہے، انہوں نے ثابت کیا. میں نے اس کو پھر سمجھایا کہ انہوں نے کیسے ثابت کیا. سو نیورتھلیس یہ پرابلم ہوئی ہے کہ سورہ قیامہ کی ان آیتوں کو چونکہ حفظ سے متعلق لے لیا گیا، تو اب جب میں بھی اگر لوں گا نا تو میرے پاس کوئی کرائٹیریا نہیں ہوگا کہ میں پھر کس کو فالو کروں. زیادہ سے زیادہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ٹھیک ہے چونکہ قرات عامہ ایک ہمیں بڑے تواتر سے ملی ہے تو یہ پریسیڈنس رکھتی ہے، لیکن میں یہی کہہ سکوں گا، میں ڈیفینیٹو نہیں کوئی کہہ سکوں گا. یہ بات حمید الدین فرائی صاحب نے پہلی مرتبہ اس کو بہت زور سے بیان کیا کہ عبداللہ ابن عباس کا جو اثر ہے اس کی بنیاد پہ قرآن مجید اس اثر کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتا. یہ اس مفہوم میں قرآن کا مطلب خراب ہو جاتا ہے، خبت ہو جاتا ہے، وہ میں نے ایکسپلین کیا. اس کا مطلب وہی ہے جو معروف مطلب ہوتا ہے، عربی مبین میں مطلب ہوتا ہے کہ قرآن مجید کو ایکسٹرنلی ایک نئی قرات دی گئی، نئی ارینجمنٹ دی گئی، اس کو فالو کرنے کے لیے کہا گیا، اور وہ ہسٹوریکلی یہ دیکھیے ایسے مل رہی ہے. ڈاکٹر سلیم، ایک یہاں پر جو ہے سوال ذہن میں آتا ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا تھا تو ساتھ ساتھ لوگ اس کو لکھتے جاتے تھے، حضور کے ساتھ جو حفاظ بھی تھے وہ حفظ بھی کر رہے تھے اور لوگ لکھ بھی رہے تھے. قرآن کی جو ارینجمنٹ پھر چینج کی گئی آخر ایک سال میں یا 2 سال میں. اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کا احکام تھا، اللہ کے حکم سے قرآن کی ارینجمنٹ چینج ہوئی، لیکن اس ریپڈ چینج نے یہ ساری کنفیوژن کریٹ کی، خاص طور پہ ویریشن میں. آپ نے بھی کہا کہ جو لوگ پہلے سے اس کو پڑھے تھے، حفظ کر رہے تھے، ان کو بھی سب اپنا جو ہے پیٹرن چینج کرنا پڑا، اور سارا اس کا جو ہے آگے پیچھے ہو گیا اس کا سارا سلسلہ. تو اب یہ سوال تو عجیب سا بنتا ہے کہ ایسا کیوں ہوا، کیونکہ اللہ کے حکم سے ہوا. لیکن آپ کے خیال میں اس ریپڈ چینج سے جو 1 سال 2 سال کے اوپر ہوا، یہ میسو قسم کی کنفیوژن نہیں پیدا ہوئی؟ نہیں، دیکھیں وہ اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ریپڈ چینج ہوا ہی آخری 2 سال میں، ایسا نہیں ہے. ہر سال مذاکرہ ہوتا تھا. اچھا. سو جو ہسٹری میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ ہر رمضان میں مذاکرہ ہوتا تھا، آخری رمضان میں ٹوائس ہوا ہے. سو اس وقت تک کا جو قرآن ہے جتنا فائنلائز ہو رہا تھا وہ لوگوں کو دیا جا رہا تھا ساتھ ساتھ. سو اٹ از ناٹ ایز میسو ایز اٹ مائٹ سیم ٹو بی. یعنی آخری سال میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیکوینس آف دا سوراز جو ہے that would have been something that would have been
مے بی ری ارینج، لیکن جو انڈیویجول سورہ کی جو آیتیں تھیں، جو جیسے جیسے صورتیں کمپلیٹ ہو رہی تھیں وہ کمپلیٹ ہو رہی تھیں، اور اس کا مذاکرہ ہر سال ہو رہا تھا. ٹھیک تو اس لیے جو میسو چینج ہے وہ اصل میں اگر آپ اس کو میسو کہنا ہی چاہتے ہیں تو وہ صرف اوور آل قرآن میں صورتوں کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں. اور وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا آخری سال میں ہوا ہوگا، اس لیے کہ یہ ڈیفینیٹلی بہت سارا قرآن کا وہ حصہ جو کہ پچھلے سالوں میں فائنلائز ہو رہا تھا وہ اپنی اپنی جگہ پہ اس کو بتایا، کمیونیکیٹ کیا جا رہا تھا کہ مصحف میں کی یہ جگہ ہے. سو وہ جو آخری ایک سال جو گزرا ہوگا اس میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس میں ایکچولی پھر اس کو بتایا گیا ہوگا پھر، اور اوور آل ہی بتایا گیا ہوگا. تو اٹس ناٹ دا ہول 22 years, it's just the last year of those 22 years جس میں یہ سارا کام ہوا ہے. اچھا شہزاد صاحب، میرا خیال میں یہاں پہ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنا چاہوں گا. آپ سے بہت ساری معلومات حاصل کی اور سوال تو اور بھی بہت سارے ہیں ذہن میں، لیکن مجھے پتا ہے آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے، آپ کا ٹائم بہت لمیٹڈ ہے. ویڈیو سے میں نے یہ شروع کیا تھا یہ انٹرویو، اور ویڈیو پہ ہی میں ختم کروں گا. یہ ہیثم صدقی ہیں، آپ ان کو جانتے ہیں اچھی طرح، بہت بڑے اسکالر ہیں. یہ اقصا قرآن انسٹیٹیوٹ کے میرا خیال میں ریسنٹ چیئرمین بھی ہیں یا ایکس چیئرمین ہیں. اور ان کی جو نالج ہے قرآن کو انہوں نے جس طرح پڑھا ہے، آرتھروگرافی، پیلیوگرافی، کاربن ڈیٹنگ، یہ جو ساری جدید سائنٹیفک ریسرچ ہے، اس سے انہوں نے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی ہے. اور پورا انہوں نے ایک سٹیما بنایا ہے قرآن کا جو سیدھا حضرت عثمان کے قرآنوں تک واپس جاتا ہے. لیکن میں ایک ویڈیو یہاں پہ ڈسپلے کروں گا اور پھر ایک سوال کے ساتھ اپنے اس انٹرویو کو ہم ختم کریں. What do you think among both lay people and scholars is the biggest misconception when it comes to the Quran that you just want to stop in its tracks right here and now? The biggest misconception. I might be a little biased, but I think when it comes to the Quran that there are, I guess, two sides to the same misconception. So there's a conception, I think very often among like lay Muslims, that there is only one version or one Quran. And this is evidently not the case, because even within the canonical, Sunni Muslim tradition, you have the reading traditions, the qira'at, right? And so there are these 10 canonical qira'at with 20 paths, riwayat, and there are other non-canonical traditions that we have that survive in the literature. So for me, that is definitely a misconception that I hear very, very often. اپنے اردو سامعین کے لیے اس کا ترجمہ کر دوں. یہاں پہ انہوں نے ان سے پوچھا ہیثم صدقی سے کہ آپ کے خیال میں قرآن کی جو اسکالرشپ ہے اس کے بارے میں سب سے بڑی مس انڈرسٹینڈنگ یا مسکنسیپشن کیا ہے. تو ہیثم نے کہا کہ ویریشن آف دا قرآن. لوگ سمجھتے ہیں کہ قرآن صرف ایک ہی فارم میں اس دنیا میں موجود ہے، لیکن قرآن کی بہت ساری ویریئنٹس بھی ہیں، بہت ساری ویریشن بھی ہیں، جو کہ ہم نے آپ سے پہلے ڈسکس کی. اچھا، مجھے بڑے آئرونیکل یہ بات لگتی ہے کہ میجورٹی آف دا مسلم امہ جو یہ اس بات پہ ان کا اعتقاد ہے کہ قرآن لفظ بائی لفظ، ورڈ بائی ورڈ اور حرف بائی حرف پریزرو ہے، وہ روایتی بیانیوں کو مانتے ہیں، یعنی کہ سبع حروف کو مانتے ہیں، حضرت عثمان کے قرآن کے جنانے کو مانتے ہیں. لیکن اگر ہم روایتی بیانیے پہ جائیں تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ قرآن کے بہت سارے ویریئنٹ ہیں. وہ واحد بیانیہ جو ایٹ لیسٹ میری نالج میں آج تک ہے وہ فراہی بیانیہ ہے، جس پہ آپ کو ایمان لانا پڑے گا اگر آپ یہ ماننا چاہتے ہیں کہ قرآن ورڈ بائی ورڈ، ڈاٹ بائی ڈاٹ پریزرو ہے. کیونکہ فراہی بیانیہ حضور کی زندگی میں قرآن کو عرض اخیرہ کی شکل دے دیتا ہے یا قرات عامہ کی شکل دے دیتا ہے. لیکن جو ہمارا ٹریڈیشنل نیریٹو ہے وہ اس کو ویریشن میں بھی دکھاتا ہے. لیکن شاید چونکہ جو عام مسلمان ہے اس بات کو اسٹڈی نہیں کرتا تو اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اگر ہم روایتی بیان پہ چلیں گے تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ قرآن میں بہت ساری ویریشن ہے. کیا میرا یہ تجزیہ ٹھیک ہے شہزاد صاحب؟ جی ٹھیک ہے ایک لحاظ سے. بس وہ آپ اسی بات کو ذہن میں رکھیے کہ عام آدمی اصل میں اس پورے مسئلے سے ابھی تک پوری طرح روشناس ہی نہیں ہے. اس کو بچپن سے یہ جو بتایا گیا کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، وہ اس تھیسس پہ کھڑا ہوا ہے. اور یہی وہ تھیسس ہے جو یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ 99% مسلمانوں کے ذہن میں ہے اور وہ اس کے بارے میں مطمئن ہے. یہ تو دیکھیں آہستہ آہستہ اویئرنیس جیسے آپ کی پوڈ کاسٹ کریٹ یا کرتی ہے یا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے یہ چیز لے کے آ رہی ہیں. ورنہ لوگ اپنی جگہ پہ مطمئن کھڑے ہیں کہ یہ ایسا کوئی پرابلم ہے نہیں. تو یہ تو پرابلم اصل میں ایکیڈیمک سرکلز میں زیادہ ہے، اور اس لیے زیادہ یہ پچھلے 300 سال میں موضوع بنا رہا کہ اورینٹلزم میں ایک بہت بڑا حصہ اس چیز کا ہے جو ببلیکل سٹڈیز کا ہے، کہ ببلیکل ٹیکسٹ کی جو یوں سمجھ لیجئے کہ اوتھینٹسٹی ہے یا اس کی جو پرووننس ہے اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا. اور انہوں نے یہ چیلنج ظاہر ہے درپیش تھا ان کو کہ بھئی اگر یہ واقعی ایسی کوئی چیز ہے تو ہم اس کو دیکھیں.
تو اس کے انہوں نے کنکلوژن یہ نکالا کہ بھئی ببلیکل ٹیکسٹ تو ہے، اس میں ویریشنز ہیں، لیکن قرآن از آلسو ناٹ مچ ڈفرنٹ، یعنی اس کے اندر بھی اسی طرح کی ویریشنز ہیں. آپ ایک سٹیپ بہتر کر سکتے ہیں، وہ بھی سب لوگ نہیں مانتے. وہ زیادہ یہ ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید اپنی لینگویج کے لحاظ سے زیادہ پرزروڈ ہے، نہیں کہ بالکل پرزروڈ ہے، اور اس لیے اور اسی لینگویج کی ویریشنز ہیں. آپ باقی جو اولڈ یا نیو ٹیسٹمنٹ کے بارے میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ ان کے ترجمے ہیں، اگرچہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں سب کے ترجمے نہیں ہیں، ہمارے پاس جو ہیبرو ٹیکسٹ ہے اس کو میزوریٹک ٹیکسٹ کہتے ہیں، وہ بہت اوریجنل جگہ پر تک پہنچا دیتا ہے آپ کو. سو ان کے ہاں یہ ایک مطالعے کا موضوع ہے کہ اگر قرآن اگر بائبل کے اندر یہ ویریشنز ہیں تو پھر اگر قرآن کے بارے میں لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہے تو وہ بھی ثابت نہیں ہوتا. تو یہ شروع اصل میں پولیمیکل یوں کہہ لیجیے اوریجن اس کا تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں اپنے مطالعے میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ بہت ہی انٹلیکچولی آنےسٹ جو اسکالرز تھے ان کے پاس یہ پورا مسئلہ آیا. اور اس میں خاص طور سے جو جرمن اسکالرشپ ہے، تھیوڈور نالڈکے ہیں، ان کے جو شاگرد تھے شوالی ہیں، پھر پریٹسل ہیں، یہ سارے کے سارے دے ور ایکسٹریملی سے کہتے ہیں نا کہ تھورو اسکالرز. سو ان کے ہاں یہ کوئی پولیمیکل مسئلہ نہیں تھا، ان کے ہاں واقعی ایک انکوائری کا لگتا ہے مسئلہ تھا کہ وہ جاننا چاہ رہے تھے. سو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس کو دونوں طرح سے دیکھیے. ہمارے ہاں جو اس وقت جو ڈومیننٹ اسکالرشپ ہے وہ واقعی جاننا چاہتی ہے کہ حقیقت ہے کیا. یہ وین پوٹن ہوں یا ہیتم صدقی ہوں، دونوں کو میں پرسنلی میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ میں جانتا ہوں، لیکن میری ان سے ایک پرسنل ملاقات رہی ہے، تو اس سے مجھے اندازہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ ان کے کوئی انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ بات بنا رہے ہیں، یہ بھی سچائی کی تلاشی میں نکلے ہوئے ہیں. لیکن ہمارا ان کا ڈیلیما یہ ہے کہ ان کے ہاں جو حقیقت ہے نا، جو ٹروتھ ہے، وہ ہمیشہ ثابت ہوتی ہے آرٹیفیکٹ سے یا ویژول ایویڈنس سے. اینڈ دیٹ از الٹیمیٹلی وہ مینuscripts ہی ہیں. سو اور ہمارے ہاں وہ مینuscript ایویڈنس ایک سیکنڈری ہے. تو یہ جو دو اپروچز ہیں نا، یہ جیسے ریل کی دو پٹریاں ہیں نا، یہ اس طرح کی ہیں. یہ کنورج ان کو کرانا بہت مشکل کام ہے. اور یہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ میاں نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ بہت سارے آپ کے اختلافات ہوئے ہیں جو قیامت میں ہی فیصلہ کر پاؤں گا. تو شاید لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ انٹلیکچوئل آنےسٹی کے باوجود یہ دو ریل کی پٹریاں پیرل چل رہی ہیں. خدا جانے شاید یہ کنورج ہو جائیں، لیکن امکان نظر نہیں آتا. ڈاکٹر شہزاد بہت بہت شکریہ. آئی ایم ویری ویری گریٹفل کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائم دیا. میں لوگوں سے التجا کروں گا کہ آپ کی کتابوں کو، دونوں کتابوں کو پڑھیں. اگر بڑی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے تو قرآن کی جو پریزرویشن کی سمری ہے اس کو ضرور پڑھیں. آپ کی ویب سائٹ پہ جائیں، آپ کا فیس بک پیج چیک کریں، اس میں بہت سارا مواد ہے قرآن کی پریزرویشن پہ. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر شہزاد، بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. تھینک یو. السلام علیکم. All the